اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے قرآن سمجھتے ہیں آسان طریقے سے، اور لیول 4 مکمل کرنے کی طرف ہم بڑی تیزی سے جا رہے ہیں. اور سورۃ البقرہ سے آیت نمبر 102 کا ایک حصہ ہم اس لیسن میں سیکھیں گے. اگلا حصہ یعنی اگلا ٹکڑا ہم لیسن جو نیکسٹ لیسن ہے 15B اس میں سیکھیں گے. اور رائٹ، اور یہاں ماشاءاللہ آن لائن بھی کافی ساری سسٹرز نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہم ضرور ان کو دیکھنا چاہیں گے لیسن شروع کرنے سے پہلے، جس میں سسٹر فہمیدہ مختار ہیں، سسٹر گوگیز، فرزانہ، میرا نام لکھ دیں آپ؟ فرزانہ، فرزانہ سسٹر لکھ دیں. فرزانہ، سسٹر فہمیدہ، سسٹر ہیرا، محمودہ، نفیسہ، ایک اوپو، سسٹر اوپو بھی ہیں. اپنے آپ کو ری نیم کر لیں ورنہ ان کی اٹینڈنس کہیں نہیں ہے. صبا، صدف، سعدیہ، سائمہ زاہد، ثروت، شگفتہ دیکھ لیں سسٹر ثروت ہیں. سسٹر شفق جو ہیں وہ سسٹر ثروت کو بہت اچھے سے یاد کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں یہ بہت زیادہ ہم ان کو مس کر رہے ہیں، آ نہیں رہی کلاس میں. اینی ویز سسٹر شگفتہ ہیں، شاہدہ جی بھی ہیں، شازیہ ہیں، شازیہ کامران، سسٹر یاسمین ہیں، سندس بشیر، سندس خان، سیدہ کوکب نشاط، تسلیم ناصر اور تالیہ طارق حیدرآباد سے. اوکے چلیں، تو آپ سب کو خوش آمدید. ہم اس وقت الفلاح منزل میں موجود ہیں، اور ہم سب کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم مل کر قرآن کو سیکھیں، سمجھیں، اور قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ بحال کریں، اور 24/7 دین اسلام کو لے کر آئیں انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں. اور جی، اور کورس 4 کے اگر ہم مقاصد دیکھیں، یہ بہت تیز کیوں چل رہا ہے آج، تو سورۃ البقرہ کے 5 صفحات، اگلے 5 صفحات ہم سیکھ رہے ہیں. یعنی QC2 میں ہم نے 1 سے 5 سیکھے، QC3 میں ہم نے کیا سیکھا تھا، 6 سے 10 سیکھے، اور QC4 میں ہم 11 سے 15 سیکھ رہے ہیں. اور الفاظ معنی 90% الفاظ قرآن کے ہمیں سمجھ آ رہے ہیں، بشرطے کہ ہم اسی ترتیب سے آگے بڑھتے رہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ انڈرسٹینڈنگ بڑھتی رہتی ہے تو وہ 90% مینٹین ہوتا رہتا ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے. اشاروں اور فکروں کے ذریعے الفاظ معنی کو سیکھنا آسان ہو رہا ہے، اور جو بھی میسیجز ہم سیکھتے ہیں ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. صرف اور نحو کے رولز ہم لوگ سمجھ رہے ہیں، نحو کے ہم شروع کر چکے ہیں پچھلے دنوں سے. اور اسی طرح عربی بول چال کی اگر ہم بات کریں تو 350 جو ہے نا وہ بول چال کے جملے بھی اس کورس کے ذریعے ہم سیکھ رہے ہیں. تو آگے چلتے ہیں. اور جی، تو ہم نے اب تک کتنے سیشنز کیے ہیں؟ 8. ریویژن کو نکال کر، ریویژن اس کے علاوہ ہے، ٹھیک ہے. اور ان 8 سیشنز میں ہم نے 101 تک آیات سیکھ لی ہیں، اور گرامر کے بہت سارے رولز ہم نے سیکھے ہیں. لاسٹ جو ہم نے سیکھا تھا وہ تھا فعل مضارع کے ساتھ کچھ نئی چیزوں کا اضافہ، اور آج بھی ہم کچھ نیا سیکھیں گے فعل مضارع ہی کے حوالے سے. تو 14 جو صفحات ہیں وہ ہمارے مکمل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تھا QC2 پہلے 5 صفحات، پھر QC3 10 صفحات، پھر QC4 جو ہے وہ ابھی جاری ہے، یعنی 11 سے 15واں صفحہ. اور آج خوشی کی بات یہ ہے کہ صفحہ نمبر 15 آج ہم شروع کر رہے ہیں، اور اگلے جمعے کو وہ مکمل ہو جائے گا. بنی اسرائیل کا جو رویہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اسی کو آج ہم مزید کچھ نیا سمجھیں گے. اور ہم واپس اپنے رائٹ ہینڈ پر جس پر ہم نے QC2 پڑھا تھا، ہم QC4 کو بھی پریکٹس کر رہے ہیں. سو صفحہ نمبر 11 12 13 14 اور 15، ٹھیک ہے، اس انداز میں ہم اس کو سیکھتے ہیں. سو پلیز آپ لوگ صفحہ نمبر 11 کے 4 اشارے بتائیے. ویری گڈ. صفحہ نمبر 12. تاکہ خون، قتل اخراج، بعض کتاب، موسیٰ و عیسیٰ. ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 13. کتاب کا انکار، برا سودا، ایمان لاؤ، میثاق طور. صفحہ نمبر 14.
आखिरत आखिरत तुम्हारी, तुम्हारी, दुनिया भी दुनिया भी प्यारी, प्यारी, जिब्राइल से दुश्मनी, जिब्राइल से अहदों दुश्मनी, से बेवफाई। अहदों से अहदों से बेवफाई। बेवफाई। तो ये सब हमने सीखा है और अब हम सीख रहे हैं सफ़ा नंबर 15, 15वां सफ़ा यानी 15th पेज नंबर मदनी मुसहफ कुरान से। और उनके नाम बता दें, बहुत ही दिलचस्प हैं। शयातीन की पैरवी, जोड़ों में जुदाई, जानते बूझते आना मत कहो। आई एम सो सॉरी, मैं कहने मेरे मुंह पर क्या आ रहा था, जोड़ों में दर्द। आई एम सो सॉरी, मैंने कहा ये जोड़ों में दर्द, फिर मुझे लगा जोड़ों में जुदाई यानी वो दूसरे जोड़े। ओके, सीरियसली आई एम सो सॉरी। और अगर हम शॉर्ट वर्ड्स में इनको पढ़ें तो हम कह सकते हैं पैरवी, जुदाई, जानते बूझते रायना। तो ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, हम जिस तरह भी इन मौज़ूआत के हवाले से आयात को समझें वो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोई मसला नहीं है। एक दफ़ा फिर रिपीट कर लें क्योंकि ये नया सफ़ा है। जोड़ों में जुदाई, जानते बूझते, वंस अगेन, शैतान की इनकी पैरवी, जोड़ों में जुदाई, जुदाई, जानते बूझते जानते बूझते वाइना मत कहो। राइना मत शैतान की कहो। पैरवी, जोड़ों में जुदाई, जानते बूझते रायना मत कहो। तो ये जो वर्ड्स हैं ना, इनको याद रखने से बड़ी आसानी हो जाती है हमें बहुत सारी चीजों में। और आगे चलते हैं हम। वैसे सिस्टर ऑनेस्टली जैसे ही आता है जोड़ों में तो उसके फौरन बाद आता है दर्द। इनके तो मैं यही फौरन तो कह ज़हन रही में हूँ, यही मैं यही तो कह रही हूँ, मैंने भी यही कहा है कि एकदम मेरे ज़हन में भी जोड़ों का दर्द ही आया था, फिर मैंने पढ़ा कि जोड़ों में जुदाई लिखा है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। चलें जी, आगे चलते हैं हम। देखिए मेरे अलावा और भी लोग हैं जो यही सोच रख रहे थे। सबके ज़हन में ये जोड़ों के दर्द वाले जोड़ आए थे, है ना। शयातीन, जुदाई, जानते बूझते रायना, इन वर्ड से आप पढ़ सकते हैं अगर आपको जुमले की फॉर्म में, सेंस में याद रखना है। शैतान की पैरवी की, जोड़ों में जुदाई की, जानते बूझते, ईमान वालों रायना मत कहो। तो इस अंदाज में भी आप सीख सकते हैं, इट्स अप टू यू, ये कोई शर्त नहीं है। पहला इशारा जो हम पढ़ेंगे वो है शयातीन की पैरवी, और दूसरा क्या है, जोड़ों में जुदाई। तो पहला वाला ये एक्चुअली आयत नंबर 102 है, जो आज 2 लेसन्स पढ़ने के बावजूद मुकम्मल नहीं होगा। यानी इतनी बड़ी आयत है, आयत मुबारका, उसके 2 टुकड़े, 2 हिस्से आज हम सीखेंगे। तीसरा हिस्सा जो है वो अगले जुमे को हम जो लेसन होगा 15C उसमें आएगा। तो ये जो पिंक कलर में ऊपर का हिस्सा नजर आ रहा है, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले पिछली आयत में हमने देखा कि अल्लाह ताला मुसलसल बनी इसराइल के जो रवैया है, उनके जो बिलीव्स हैं और उनके जो अमाल हैं उसको बयान फरमा रहे हैं। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सच्ची पक्की इत्तबा करने वाले वो नहीं थे, इसके बारे में हमें वाज़ेह तौर पे पता चल रहा है। इन आयात की रोशनी में हमें चाहिए कि हम अपना हाल भी चेक करें कि कोई हमारा रवैया वैसा तो नहीं है। ठीक है, डेफिनेटली रीज़न है ना कुरान में, इसीलिए तो बताया जा रहा है। तो आज भी कुछ उनके रवैये के हवाले से बड़ी दिलचस्प बात जो है वो बताई जा रही है आज के लेसन में। आज के सबक में हम क्या बात जानने जा रहे हैं, वो ये है कि जब कोई मुआशरा अल्लाह की किताब से दूर हो जाता है तो फिर लोग खानदानों को उजाड़ते हैं। अल्लाह, देखें जरा, उजाड़ने का लफ्ज ही आज खुद बहुत भारी लगता है। उजाड़ना लफ्ज ही बड़ा भारी है, चाहे उसके लिए जादू ही क्यों ना इस्तेमाल करना पड़े। तो खवातीन एक्टिव हो जाएं, क्योंकि ये एक सर्वे है कि खवातीन की इन्वॉल्वमेंट जादू के मामलात में ज्यादा होती है। जादू सीखना या जादू करना हराम है, ये बड़ी बिल्कुल वाज़ेह बात है। करना, कराना, किसी तरह की इसमें इन्वॉल्वमेंट अपनी, वो सब हराम है। फरिश्ते नेक लोगों के लिए दुआएं करते हैं और उनकी मदद करते हैं। शयातीन बुरे वसवसों से वसवसे डालते हैं और बुरे लोगों की मदद करते हैं। हमारे लिए ज़िंदगी की मुख्तलिफ चीज़ों में आजमाइश है, हमें अल्लाह ताला से इस्लाम पर साबित कदमी की दुआ करते रहना चाहिए। तो ये पॉइंट्स इंशाल्लाह हम आज समझने जा रहे हैं, और बहुत ही कम अल्फाज हैं जो हमने अभी नहीं सीखे हैं। माशाल्लाह जो 90% अंडरस्टैंडिंग है वो हमें हर लेसन में हम देखते हैं कि हमें बेशतर अल्फाज आते हैं। अगर पहले लाइन में देखिए, सिर्फ सुलेमान एक नया लफ्ज है जो हमने कुरान के वर्ड्स में पढ़ा नहीं है, अदरवाइज हमें तो पता है हजरत सुलेमान का जिक्र हो रहा है। दूसरी लाइन में कोई भी नहीं है, तीसरी लाइन में हारूत और मारूत, बाकी सब हमें पता है। उससे अगली लाइनों में कोई नया नहीं है। तो आप देखें कि जो आज का नया सबक है उसमें नया लफ्ज ही नहीं है, समझो 3 लफ्ज नए बताए हैं और वो तीनों नाम हैं। तो इसका हाँ, तो अल्लाह ताला ने सही फरमाया है, वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, कि हमने कुरान आसान बनाया समझने के लिए। तुम कोई बहाने बनाकर बच नहीं सकोगे, बहुत आसान है। तो देखिए कि आज का सबक नया है लेकिन लफ्ज सारे पुराने हैं।
تو انہی کو کا جوڑ توڑ استعمال مختلف ہوگا, کچھ نئی چیزیں بھی آ سکتی ہیں اور میسج نیا ہوگا جو ہم سمجھیں گے. خیر, تو آئیے ریسیٹیشن کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت جی. تو آیت نمبر 102 کے اس ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور انہوں نے پیروی کی, کوئی بنی اسرائیل قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے, انہوں نے پیروی کی اس کی جو پڑھتے تھے شیاطین بادشاہت میں سلیمان کی, اور نہیں کیا کفر سلیمان نے, اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا. وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو, اور جو نازل کیا گیا 2 فرشتوں پر بابل میں, ہاروت اور ماروت. کتنا پریسائز اور کتنی, ابھی تو ایک سینس جو جملے کی ہے وہی مکمل نہیں ہو رہی, اس کا حصہ ہے, اور کتنی بات جو ہے وہ اس میں کتنی چیزیں اللہ نے کور کی ہیں چند لفظوں میں. سبحان اللہ. ان کو دیکھتے ہیں ذرا لفظوں کو سب سے پہلے. ہاں, اگلا حصہ بھی ریسیٹیشن کرتے ہیں اور پھر آگے چلیں گے. اعوذ باللہ. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. اور نہیں سکھاتے وہ دونوں فرشتے کسی کو یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں, بس تو کفر نہ کر, بس نہ تو کفر کر. ٹھیک ہے, آئیے ہم سب سے پہلے الفاظ کو عربوں کی طرح سمجھنے کی آسان انداز میں کوشش کرتے ہیں. وَاتَّبَعُوا, وا کا مطلب ہے اور, اتبعوا تو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ ہاں, یہ جیسے ہم نے پڑھا تھا اتخذا ہم نے پڑھا تھا اختلافہ سے, اختلافہ باب QC3 مزید فی ہے یہ, تو اتبعو ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ان سب نے پیروی کی, اتباع کی. ٹھیک ہے, اوکے. ما کا مطلب ہے جو, تتلو الشیاطین, اس کو ذرا غور سے دیکھیں. تتلو الشیاطین, تتلو کیا ہے اور شیاطین کیا ہے؟ شیاطین تو شیطان کی جمع ہے. تتلو کہاں سے آ رہا ہے؟ نہیں, آپ یہ بتائیں, افعال کے حساب سے بتائیں. تلا یتلو, ہم نے یہ QC2 میں اس کا حوالہ آیا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے. تو یہ ہے کیا؟ ماضی ہے, مضارع ہے, کیا ہے؟ اوکے, باقی بھی سوچ لیں, سب غور کر لیں. اوکے, اور بھی کوئی غور کرنا چاہے تو کر لیں. 10, 9, 8, 7, 6. یہ پڑھتے تھے کہ سینس تو آئے گی, میں آپ کو بتاتی ہوں, کیونکہ بات پہلے کی بات بتائی جا رہی ہے تو صرف سینس وہ یوز ہو رہی ہے, لفظی معنوں میں کچھ اور ہوتا ہے یہ. خیر, یہاں پر اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پورا لفظ دیکھنا پڑے گا. تتلو الشیاطین, اب غور کریں کہ کیا ہے یہ. شیاطین کون سی جمع ہے؟ جمع مکسر. ایسا آواز جاتی ہے کیونکہ QC4 میں ہی ہم نے رول پڑھا ہے کہ جمع مکسر کے ساتھ کوئی حوالہ آتا ہے تو اکثر ہم اسے دیکھتے ہیں کہ وہ ٹوٹی پھوٹی جمع کی وجہ سے اس کا حوالہ مؤنث میں چلا جاتا ہے. تو یہ ٹیبل ہے بیسیکلی تلا یتلو. تو یہ یتلو جو ہے نا وہ لام واو والا ہے, واو اس کے ساتھ آتا ہے, خالی لام پیش نہیں ہے. یتلو, یتلونا, تتلو, اتلو,
تتلونا, نتلو اینڈ دین تتلو, تو یہ وہ مؤنث اس وجہ سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, سو اور یہاں پر آف کورس یہ جو ہے مضارع ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں. کہاں چلا گیا؟ ہاں بالکل, صرف اس کی وجہ سے, مطلب یہ وہ نئے رولز ہیں جو ہمیں تھوڑا محنت کرنا پڑتی ہے جب ہم سادہ انداز میں نہیں دیکھ رہے ہوتے چیزوں کو, ان پہ غور کرنا پڑتا ہے. اللہ کا مطلب ہے پر, ملکی, ملکیت, بادشاہت. ٹھیک ہے, کس کی ملکیت؟ سلیمان علیہ السلام کی. وما, اور نہیں, کفر, کفر کیا. تو یہ بہت ہی سمپل ہے, ماضی کے ساتھ ما آ رہا ہے, اسی جگہ پہ ہم مضارع کے ساتھ بھی ما دیکھیں گے. بٹ اینی ویز, نہیں کفر کیا, کس نے کفر نہیں کیا؟ سلیمان. آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ولیکنہ, اور لیکن, لیکنہ لیکن کے معنوں میں ہے. الشیاطینی, شیطان, کفرو, کفر کیا, یعنی شیطانوں نے کفر کیا. یعلمون, وہ سکھاتے تھے, الناسا, لوگوں کو, السحر, جادو. سحر کہتے ہیں جادو کو. ٹھیک ہے, سحر صبح ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, زبر زیر کا اتنا فرق ہے عربی میں. سو یعلمون کہاں سے آ رہا ہے سسٹرز؟ علمہ, یعلمو, یعلمون, تو بہت ہی سمپل ہے. یعلمون الناسا, وہ سکھاتے تھے لوگوں کو. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھے کے سینس نا, ہم وہی بات ہے کہ ہم اردو میں ایک بات پرانی بتائی جا رہی ہے, ورنہ ہوتا یہ ہے جیسے شروع میں آپ دیکھیں فار ایگزامپل ہم آپ کو کسی کی کوئی بات بتا رہے ہیں, تو ہم اس انداز میں بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ انہوں نے پیروی کی جو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں, اور دیکھو وہ کر کیا رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں. تو یہ مطلب اس انداز میں ہو جاتا ہے. اسی طرح سے یہ انداز بیان ہے, یہاں پر کوئی ایسا حرف نہیں آ رہا جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ ڈائریکٹلی مضارع میں جا رہا ہے یا ماضی میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جو اذا اور از والا استعمال ہوتا ہے, کیونکہ جب پچھلی باتیں ہیں تو اس کی سینس ہم سمجھ رہے ہیں, عربوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے. سو دس از دا اونلی ریزن کہ ہم اکثر ہم دیکھیں گے کہ مضارع آ رہا ہے لیکن معنی تھے کی سینس میں آ رہا ہے, صرف اردو میں سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے, ورنہ آپ سمجھیں کہ آپ کبھی ہم کوئی سین ڈرامہ دیکھتے ہیں تو انسان کچھ یاد کرتا ہے اور وہ پچھلی سٹوری میں چلا جاتا ہے, پھر وہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اسی طرح حال اور مستقبل کو ہم یہاں پر اور ماضی کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے, یعنی پرابلم نہیں ہے. میں یہی جی, تو میں یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم اگر دوسری طرح بھی سمجھے تو پرابلم نہیں ہے, بٹ وہ پورے جملے کے سینس دینے کے لیے ترجمے میں تھے استعمال ہوا ہے, ورنہ ہم ہے کے انداز میں بھی سمجھیں کہ دیکھو اس زمانے میں یہ ہو رہا ہے. یس, ٹرو, تو وہ سکھاتے تھے الناسا, لوگوں کو, السحر, جادو. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ وما, اور جو, انزلہ, نازل کیا گیا. یہ انزلہ کہاں سے ہے؟ ویری گڈ, مجہول یعنی پیسو ہے. اگر آن لائن سسٹرز بھی کوئی کہیں پر کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو پھر وہ ہینڈ ریز کریں. ٹھیک ہے, تاکہ مائک کی وجہ سے کوئی پرابلم نہ ہو, شور کا پرابلم نہ ہو. انزلہ ہم نے اسلامہ سے پڑھا تھا, اسلامہ سے اسلام, انزلہ سے انزال. تو یہ انزلہ کا پیسو ہے انزلہ. انزلہ کا مطلب کیا تھا؟ اس نے نازل کیا, اور انزلہ وہ نازل کیا گیا. ٹھیک ہے, اوکے جی. علی, پر, الملکین, دو فرشتے. تو یہ ملکین جو ہے یہ دو کے لیے, ویسے ملائکہ جمع کے لیے یوز ہوتا ہے, تو ملکین دو کے لیے جب بات کرتے ہیں تو استعمال ہوتا ہے. اوکے جی. ببابلا, بی وہی بی ہے جو ہم حرف کے طور پہ پڑھتے ہیں, اور بابل ہے بابل. ٹھیک ہے, سٹی, اور اس سٹی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ہاروت و ماروت, ہاروت اور ماروت کن کے نام ہیں؟ دو فرشتوں کے نام ہے, بالکل درست. ٹھیک ہے, تو اس میں ٹیکنیکل چیز وہی تھی جو اوپر ہم نے دیکھی تھی, یا معنوں کو سمجھنے کے لیے, ادروائز عربی سب سمپل تھا. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے وما, اور نہیں, یعلمانی. یہ یعلمانی کہاں سے آ رہا ہے؟ ہاں بالکل, تسنیہ کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی یعلمو سے یعلمونا بھی ہوتا ہے اور یعلمانی بھی ہوتا ہے, بالکل. اور یہ یعلمانی میم الف کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے, میم کھڑی زبر سے بھی. الف اور کھڑی زبر ایک دوسرے کے قائم مقام ہوتے ہیں, ہم جانتے ہیں یہ بات. اوکے, کیلیگرافی کرنے والے یہ بات اکثر کرتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا چاہیے یا اس طرح کا چاہیے. من کا مطلب عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ سے. اور احد کیا ہے؟ ایک, کسی, یعنی کوئی ایک, جیسے ہم نے سورۃ الاخلاص میں بھی کسی کے معنوں میں بھی پڑھا تھا, کوئی ایک مطلب. حتی, یہاں تک کہ, یقولا, یہ بھی یقولانی ہے. کیا ہے یہ؟ اب جیسے آپ مضارع میں تبدیلیاں پڑھ رہے ہیں نا,
ग्रेजुअली हमें आगे चल के इंशाल्लाह स्टेज आएगा, क्योंकि सारी मुदारी की तब्दीली हम किसी फॉर्म में भी नहीं पढ़ रहे, अभी आगे चीजें आनी हैं। ये जो छुरियां और हथौड़े चल रहे हैं, हो सकता है कोई और वेपन्स कुछ और आ जाए, कोई पिस्तौल चल रहा है, पिस्टल चल रहा है, गन चल रही है, आई डोंट नो, लेकिन कुछ तब्दीलियां हम आगे सीखेंगे। तो ये एक्चुअली यकूलानी है, लेकिन उसका नून यहाँ भी किसी वजह से हट रहा है, ठीक है। तो यकूला कहा जा रहा है, यानी वो दोनों कह देते। कौन दोनों? दोनों फरिश्ते, हारूत और मारूत, ठीक है। उसके बाद क्या है? इन्नमा, सिर्फ, नहनु, हम, फितनतुन, फितना, आजमाइश। एक फितना वो होता है जो हम उर्दू जुबान में फितना ना मुसीबत को भी कहते हैं, अरबी में जो एक्चुअल मानी है फितना का, वो मुसीबत नहीं है, वो आजमाइश है, ठीक है। जैसे कुरान में आता है कि आपका माल और आपकी औलाद आपके लिए फितना है, तो मुसीबत नहीं है, आजमाइश है, क्योंकि अल्लाह ने ये चीजें अता की हैं जो इंसान को सबसे प्यारी होती है, कि उसकी दौलत, एक इसकी औलाद, और उसके पीछे इंसान उनकी खातिर हलाल तो इंसान कर ही रहा होता है, हराम करने को भी तैयार हो जाता है कि बच्चे को मैंने बाहर के मुल्क भेजना है, जहां से पैसा आ जाए ले लो, मजबूर हो ना, बच्चे को भेजना है, क्या करूं। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये दोनों चीजें, इनकी मोहब्बत तो रखी है तुम्हारे दिल में, लेकिन इनकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत से आगे ना जाए, तो ये तुम्हारे लिए आजमाइश बनेगी, पहले ही समझा दिया है, यहाँ तुम्हें काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। खैर, फितना की बात हो रही है, यानी आजमाइश है। फला पस ना तकफुर, तो कुफर कर। तो ये क्या ला तकफुर कहां से आ रहा है? उकफुर उकफुरु, ला तकफुर ला तकफुरु, तो ये अमर का वो है ना, वाहिद है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। ला तकफुर, तू कुफर ना कर, ठीक है। यानी जिस शख्स को वो इल्म बताते थे उसे कहते थे तू कुफर ना कर, क्योंकि हम आजमाइश के तौर पर आए हैं। ओके, यानी अल्लाह ताला कितने मेहरबान है कि अपनों की वजाहत भी देते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह कितना कितना बड़ा, कैसा रब है वो, कि वो अपने फरिश्तों की इस आयत में क्लैरिटी भी दे रहे हैं, कि कोई ये ना कहे कि फरिश्तों ने क्यों सिखाया था आके। अल्लाह ताला क्लैरिटी दे रहे हैं, फरिश्तों ने साथ साथ बताते थे कि हम तो आजमाइश के लिए आए हैं। तो ऐसे बहुत जगहों पे हम देखते हैं अपने नबियों के बारे में, अल्लाह ताला उनकी सपोर्ट में बात करते हैं कि उसका कसूर नहीं। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में वाज़ेह लिखा है कि वो खुद काफिर नहीं थे, उनके जमाने में ये हो रहा था। खैर, अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, वत्तबाउ, और उन्होंने पैरवी की, माँ जो तत्लु शयातीनु, शैतान पढ़ते थे, अला मुल्की सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत में। बयान यह हो रहा है यहाँ पर कि हज़रत सुलेमान अलैहि दौर में जादू बहुत आम हो चुका था। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो किसी और दौर में नहीं हुए, जैसे वो जानवरों के साथ और मखलूकात के साथ उनका मामला, फिर जिन्नात की नकलो हमल इंसानों के साथ मिलकर, ऐसे वाकयात मिलते हैं जो एक फिल्मी स्टोरी लगते हैं आज की जनरेशन को, है ना। तो ये एक्चुअली सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुछ अलग खासियतें दी थी, खुसूसियात। हाँ, तो जादू, क्योंकि जादू जो अमल होता है, सिस्टर्स, हमारी ऑनलाइन सिस्टर्स भी सुन रही हैं, इसमें डायरेक्टली जिन्नात को इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है। ये जो भी उल्ट पुल्ट वो बोल रहे होते हैं, ये समटाइम्स कुछ लोग, जाहिर है हम वो तो वल्लाह आलम कौन कितना गलत होता है और कौन कितना सही होता है, तो समटाइम्स कुछ मासूम लोग जो हैं वो ऐसे लोगों के हाथ चले जाते हैं जो कि एक्चुअली शो नहीं कर रहे होते कि हम जादू कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, ये तो वैसे हम आपको दम के नाम से आपको हम कुछ अच्छा आपके ऊपर पढ़ रहे हैं जिससे बरकत होगी, और वो शुरू के कोई एक जुमला आपको आवाज लगेगी कि कुरान की कोई आयत है, उसके बाद वो उसको खुसर फुसर कर देते हैं। ये वर्ड मैंने स्पेशली पढ़ा था, आपको वो क्लियर पूरी शुरू से आखिर तक रेसिटेशन क्यों नहीं पढ़ते, और उसके ऐसे ऐसे कलिमात, मैंने क्योंकि सर्च किया, इंटरेस्ट होता है ना बहुत जिन्नात की चीजें और जादू, उसके अंदर ऐसे ऐसे कलिमात लिखे हुए आते हैं जो बाकायदा कुफरियां हैं, और उनको कुरान की आयत के अंदर मिक्स किया जाता है। आई मीन अस्तगफिरुल्लाह, इस हद तक, ये भी नहीं कि बिल्कुल अलग रखो। तो खैर अल्लाह ताला महफूज रखे। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि हज़रत सुलेमान के दौर में जादू बहुत आम था, चुनांचे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जादू से मुतालिक तमाम किताबों को जब उन्होंने देखा कि ये नुकसान हो रहा है और दीन के खिलाफ है, अल्लाह के जो भी रब ने दीन दिया उस जमाने में, ऑफ कोर्स दीन तो अल्लाह का ही था तमाम नबियों के पास, तो उन्होंने तमाम किताबों को जमा करवाया और उन्हें दफन करवा दिया कि खत्म, ये इस्तेमाल हर कोई संभाल नहीं सकता, ठीक है। लेकिन बुरे लोगों ने ये अफवाह फैलाई कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जादू की मदद से इतने बड़े हाकिम बने थे, ठीक है, उन्होंने वही चीज उनके साथ मंसूब की। यही नहीं बल्कि बुरे लोगों ने अवाम से ये भी कहा कि हम तुमको भी जादू सिखाकर अजीम और बड़ा बना देंगे, और मिसाल वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की देते थे कि जैसे वो बन गए, वो इल्म हमारे पास भी है, और आज भी जो खुलकर जादू करवाते हैं वो ये कहते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम वाला इल्म हमारे पास है तो हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। इवन फरिश्तों के भी, कई फरिश्तों को भी इन्वॉल्व किया होता है जी।
यस यस, ये जादू में आता है, माँ का नाम आम तौर पर तो यही सुनने में आया है, बट एनीवेज। अच्छा, लोग पहले ही अल्लाह की किताब से गाफिल हो चुके थे, जैसा कि पिछली आयत में बयान किया गया। अब उनका रुख जादू के करने कराने की तरफ हो गया था, ठीक है। सो ये एक्चुअली ये बातें बनी इसराइल के साथ वो की जा रही हैं कि वो भी वही अमल दोहरा रहे थे जादू का। तो जादू की तरफ और जिन्नात के साथ मामलात और वो चीज़ें, अल्लाह फरमाता है कि सुलेमान ने कुफर नहीं किया लेकिन शयातीन ने किया। इससे पता चलता है कि जादू करना कुफर है। और फिर ये फरमाया जा रहा है कि उन लोगों की जानिब फरिश्ते उनकी आजमाइश की गर्ज से भेजे गए थे। वो फरिश्ते किसी को उस वक्त तक जादू नहीं सिखाते थे जब तक वो ये ना कह देते कि हम तो तुम्हारे दरमियान सिर्फ तुम्हारी आजमाइश के लिए हैं। अच्छा, इसको ना, इस बात को भी आसान लफ्जों में समझते हैं कि कोई इल्म वाला इंसान जो किसी चीज को जानता है, उसके वो कुछ लोगों को लेकर आए और कहे कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ लेकिन तुमने उसको फॉलो नहीं करना, सिर्फ तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए है। और वो कहे हाँ ठीक है, हम नहीं फॉलो करेंगे। तो वो कहें ये जो बिजली की तारें जमीन पे रखी है ना, बिजली की तारें, अगर मैं इस पे पानी फेंकूंगा तो इससे करंट लगेगा। ये इल्म मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं था, लेकिन तुमने ऐसा करना नहीं है। सो दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन। अब फरिश्तों को अल्लाह के हुक्म से बहुत सारी मालूमात है, बहुत सारी होंगी जो शायद इंसानों को नहीं पता होंगी, वो तो अल्लाह की मर्जी है, वो जिसको जितना चाहे इल्म दे। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप इस चीज का इल्जाम फरिश्तों को नहीं दे सकते। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने अपनी मर्जी से वो दोनों को भेजा था। अब वही बात है कि दुनिया में शर है, वो और बात है कि रब चाहे तो कहीं पे शर ना रहे, लेकिन अल्लाह ने इंसान को भेजा, इंसानी शर की वजह बन रहा है। तो ये सारी चीजों का ब्लेम जो है ना वो इस तरफ नहीं जाता, बताया जा रहा है कि ये सही है, ये गलत है। दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन। इसीलिए जब हम दुआ मांगते हैं तो इल्म नाफे की दुआ मांगते हैं, यानी हर इल्म भी जो है वो बिल्कुल नफा वाला इल्म है। सिस्टर हिरा, आप अपना माइक ऑन करें, आप कुछ कहना चाह रही हैं अगर। अस्सलाम वालेकुम है। जी वालेकुम सलाम। तो जैसे आपने बताया ना आजमाइश की बात, ऐसी है जैसे माल है, हमें पता है हमने अपना माल किस जगह लगाना है, अच्छी जगह या बुरी जगह। ये अल्लाह ने हमें बता दिया, आजमाइश, माल भी हमारी आजमाइश ही है ना। तो जैसे इसी बात की फरिश्तों की बात क्लियर होती है ना, तो फरिश्ते अल्लाह ने नाजिल किए, तो अगर कोई इनको इल्म दिया तो वो भी हमारी आजमाइश है। जैसे पैसा हमारी आजमाइश है, जैसे हमारी माल और औलाद हमारी आजमाइश है। बिल्कुल, हम अभी माल और औलाद की बात भी कर रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सब चीजें आजमाइश हैं। और इसी तरह आजमाइश ये भी तो है कि बहुत सारी बुराइयों की तरफ इंसान का दिल अट्रैक्ट होता है, वो दिल भी तो अल्लाह ने बनाया है। लेकिन कहा गया कि तुमने उस वक्त अपने अपने दिल को कंट्रोल में रखना है, यही तो तुम्हारा टेस्ट है, ठीक है। तो ये क्योंकि जिंदगी है ही एग्जाम, एक इम्तिहान है, और उसमें ऐसी चीजें तो आएंगी। आप जब कोई गेम भी खेलते हैं तो कहते हैं गेम का अगला लेवल और डिफिकल्ट है, लेकिन आपको उसे फेस करना पड़ता है। तो ये भी वो चीज है जिसको फेस करना पड़ेगा। खैर, आगे चलते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, 7 हलाक करने वाले गुनाहों से बचो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह वो क्या हैं? आपने फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना, जादू करना, नाहक किसी की जान लेना जो अल्लाह ने हराम किया है, सूद खाना, यतीम का माल खाना, जंग के दिन पीठ फेरना, और पाक दामन गाफिल मोमिन औरतों पर तोहमत लगाना। ये गुनाह जो हैं ये बहुत बड़े गुनाह हैं। सी तो अल्लाह ताला जो है वो हमें, हम सबको समझ अता फरमाए। और ये सारी चीजें इतनी आसान लगती नहीं है, इतनी होती नहीं है जितनी हमें लग रही होती हैं। कभी कभी हमें लग रहा होता है नहीं सब ठीक है, लेकिन हमें अपने अमाल पे गौर करने की जरूरत है कि कहीं अनजाने में तो शिरकिया मामलात नहीं हो रहे, शायद हम इंटेंशन से नहीं कर रहे हो। तो इस चीज को दुरुस्त करना हमारा काम है, क्योंकि अकल भी अल्लाह ने दी है ना। हर चीज का बहाना हम अपनी जहालत के साथ मंसूब नहीं कर सकते। अल्लाह मियां हमें तो कुछ पता ही नहीं था, आप हमें जन्नत में भेज दें। अल्लाह ताला ने अकल दी है, और वो अकल बताती है कि किसी चीज को करने के लिए आप उसके राइट्स, रॉन्ग्स, डूज, डोंट्स देखेंगे। जब हमें अपने दुनियावी मामलात भी करने होते हैं तो हमें कोई बताता नहीं है, हम खुद देखते हैं। कोई चीज खरीदनी है तो किस शॉप से खरीदनी सही है, कहाँ मिलावट नहीं होगी। तो ये बहाने जो एक ये बड़े खुल के बात होती है कि ज्यादा इल्म भी जो है ना वो इंसान के लिए मुश्किल होता है, अमल करना पड़ता है। ये इंतहाई बेवकूफाना सोच है। हम ये बहाना रब को नहीं दे सकते, एक दूसरे को दे सकते हैं। तो अपनी अकल को जितना चाहे, हमें चाहिए कि हम जितना हो सके इस्तेमाल करें, और सही और गलत में डिस्क्रिमिनेशन के साथ हम अमल करने की कोशिश करें। अल्लिम तराजिम देख लें। हुत्तबाऊ, और पैरवी की उन्होंने, माँ जो तत्लु शयातीना, शयातीन तिलावत करते थे, ठीक है, तिलावत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर उस तरह पढ़ना चाहें, यहाँ तो खैर यहाँ तो मादी नहीं जा रहा है। अला मुल्की सुलेमान,
نہیں مضارع میں جا رہا ہے سوری. علی ملک سلیمان سلیمان کی بادشاہت میں. وما کفر اور نہیں کفر کیا سلیمان نے ولیکن اور لیکن الشیاطین شیطانوں نے کفروا کفر کیا. یعلمون الناس اور وہ سکھاتے تھے لوگوں کو السحر جادو. اور وما انزل اور جو نازل کیا گیا علی الملکین دو فرشتوں پر ببابل ہاروت و ماروت. بابل میں دو فرشتے کون سے؟ ہاروت اور ماروت. ٹھیک ہے تو اس حصے کو بھی دیکھ لیتے ہیں. وما اور نہیں یعلمانی وہ دونوں سکھاتے من احدن کسی کو کسی شخص کی جانب کسی شخص کو حتیٰ یہاں تک کہ یقولانی سے یقولا ہے وہ دونوں کہتے انما صرف نحنو ہم فتنہ آزمائش ہیں فلا پس نہ تکفر تو کفر کر تم نے یہ کام نہیں کرنا وہ یہ کہتے تھے. اوکے ہم نے حتیٰ پڑھا ہے اس کا تذکرہ آ گیا ہوا ہے. اگر تو مینشن ہے تو پھر ہم ظاہر ہے اس کو فالو کریں گے. اگر مینشن ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے ہم نے نہیں پڑھا اس لیے میں نے کہا کہ ہم آگے پڑھیں گے. آپ ہمارے کون سے لیسن میں ہیں؟ ابھی وہ لیسن میں آیا تو نہیں ہے نا. ہاں تو آگے پڑھیں گے. میں وہی کہہ رہی ہوں آگے پڑھیں گے ہم. لیکن یہ کتاب ختم ہونے کے بعد بھی. اچھا لاسٹ فرائیڈے والا ہے. اچھا پھر ٹھیک ہے اگر پڑھا ہے تو پھر تو سمپل بات ہے. آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ چھری چلے گی یا ہتھوڑا چلے گا تو کیا ہوگا. اس کا مطلب ہے ہمیں پہلے سے پتا ہے. ٹھیک ہے پھر تو کنفیوژن ہی نہیں ہے. میں سوچ رہی ہوں شاید یہ ورڈ ابھی آیا نہیں ہے آگے آئے گا. ہاں آج صبح میرا ذکر ہو رہا تھا. آج جو ہم گرامر پڑھیں گے اس میں بھی کچھ الفاظ کا اوپر تذکرہ ہے لیکن وہ ایگزامپلس بھی نہیں ہے. تو میں نے عبدالرحمان صاحب سے ڈسکس کیا ہی سیڈ کہ وہ بھی نہیں پڑھانے. ریزن ہے بس حوالہ دے دیں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہے. ٹھیک ہے تو انہی چیزوں میں وہ بھی ہوگا. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں اگر بک میں ہے تو ایک حوالہ کتاب میں بھی ہونا چاہیے. صرف شفق نوٹ کر لیں. ویسے ہم بردر اگر نہیں کریں گے تو وہ ریزن ہمیں بتا دیں گے کم سے کم. حتیٰ سلائیڈز میں نہیں ہے بس اتنا نوٹ کر لیں. اوکے تو ہم نے کیا پڑھا ہے اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھتے تھے. اب شیطان کو فالو کرنے والے جنات ہیں یا فالوورز انسان ہیں سبھی آئیں گے نا اس میں. اور کفر نہیں کیا سلیمان نے لیکن شیطانوں نے کیا. وہ لوگوں کو جادو سکھاتے اور جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا. اور نہیں وہ سکھاتے تھے کسی کو یہاں تک کہ کہہ دیتے ہم تو صرف آزمائش ہیں بس تو کفر نہ کر. تو بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے. سو معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی معاشرہ اللہ کی کتاب سے دور ہو جاتا ہے تو پھر لوگ خاندانوں کو اجاڑتے ہیں چاہے اس کے لیے جادو ہی کیوں نہ کرنا پڑے. ایک تو ہوتا ہے نا کسی کے ساتھ دشمنی آمنے سامنے آپ جو بھی نقصان پہنچا سکو. ایک وہ کہ آپ جنات کو انوالو کر کے کسی کو نقصان پہنچا رہے ہو اور وہ معاملات جادو کہلاتے ہیں جس میں آپ جنات کو انوالو کر رہے ہیں. جادو سیکھنا یا کرنا یا کسی طرح کی سپورٹ کسی بھی طرح کا انوالومنٹ حرام ہے کفر ہے. بالکل آپ دار اسلام سے باہر خارج ہو جاتے ہو. جیسے قتل کرنا ہے استغفر اللہ. فرشتے نیک لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں. شیاطین برے وسوسے ڈالتے ہیں اور برے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ہمارے لیے زندگی کی مختلف چیزوں میں آزمائش ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے اسلام پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرنی چاہیے. یعنی چیزیں موجود ہیں تو یہ بڑے واضح طور پہ جو لوگ کہہ رہے تھے یہ چیز ہے تو یہ ہوگی ہی نا. اللہ نے بنائی ہے تو ہم کریں گے ہی نا. تو یہ جو ہے نا یہ ایکسکیوز نہیں چلیں گے. ٹھیک ہے کیونکہ وہ آزمائش کے لیے بہت ساری چیزیں. بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے ایگزام میں اسکول کالج کے ایگزام میں MCQs ہوتے ہیں. رانگ آپشن کو تو کلک نہیں کرتے نا. اللہ نے آپشنز دی ہیں اور کہا ہے پیپر صحیح ہوگا تو جنت میں جاؤ گے. تو آپ غلط آپشن کو خود ہی چوز کر رہے ہیں. وہ تو اللہ نے بتایا کہ ان میں سے صحیح چیزیں بھی ہیں غلط بھی ہیں. صحیح علم کی طرف جاؤ رائٹ. تو اس لیے کوئی ایسا ایکسکیوز جو ہے وہ کام نہیں آئے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ جن کاموں کو آپ نے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے آپ ہمیں ان سے دور رکھیے ہماری مدد فرمائیے. اے اللہ جو آزمائشیں آپ نے ہمارے لیے مقدر فرمائی ہیں ہمیں ان میں کامیابی عطا فرمائیے. اور ہمیں اپنی زندگیوں کو ٹٹولنا چاہیے کہ اگر کہیں کوئی ایسی انوالومنٹ ہماری جہالت کی وجہ سے بھی تھی لا علمی کی وجہ سے بھی تھی تو اس کو اب جلد سے جلد نکال دیں اس سے پہلے کہ ہمارا وقت مہلت ختم ہو جائے. اور اپنی توحید بیسک چیز ہے. توحید ہے تو ہمارا دین ہے. تو یہیں پر ہی اگر مسئلہ ہوگا تو شرک میں آتی ہیں یہ سب چیزیں تو پھر تو کچھ بچے گا نہیں باقی. اوکے تو اور پھر ہمیں بہترین پلان کرنا ہے انشاءاللہ. اور وہ یہ کہ انشاءاللہ جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے ہم ان سے دور رہیں گے اور ان میں سے کوئی بھی چیز کیا ہے یہ
کوئی خراب بات ہم نہیں سیکھیں گے, کوئی غلط بات, کوئی خراب بات ہم نہیں سیکھیں گے. دوسروں کو بھی اس کے بارے میں اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے. ہمارے گھروں میں, فیملیز میں کہیں نہ کہیں لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں, کچھ دوسرے لوگ ان کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں. اور کوئی کسی پہ جادو نہیں بھی کر رہا نا, میں نے اپنی لائف میں جان پہچان والوں میں دیکھا ہے, کچھ لوگ انٹینشنلی برے نہیں ہوتے, لیکن کہیں نہ کہیں سے ان کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی جاتی ہے کہ تمہارے جو معاملات خراب ہو رہے ہیں نا, یہ جادو سے ہو رہے ہیں. پھر وہ سوچتا ہے کون جادو کر سکتا ہے, اچھا وہی میرا دشمن ہے, پھر اس نے کیا ہوگا, خود سے ایزیوم کرتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ آپ جتنا نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہو نا, اتنا نیگیٹیوٹیز آپ پہ حملہ کرتی ہیں, آپ اور نیگیٹو ہو جاتے ہو. یہ بڑا ضروری ہے. شیاطین آتے ہیں قریب اور آپ بہت ساری چیزوں کا خیال نہیں رکھتے تو فرشتے دور ہٹ جاتے ہیں نا, تو وہ پھر ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں لو ہمارا دل تو صاف ہے, اب ہم اپنے جادو کا توڑ کرانا چاہتے ہیں, اب ہمیں کوئی بتائے جادو کا توڑ کیسے کرائیں. پھر وہ ڈھونڈتے ہیں جی ایسا شخص ڈھونڈنا پڑے گا جو ایکسپرٹ ہے. اب وہ جو جادو والا ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ پھر بتاتے ہیں اچھا ہاں آپ پر فلاں نے کیا ہے جادو, اور وہ بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں, اور پھر وہ اس میں پڑھ کے کہتے ہیں ہاں بس ہمیں توڑ کرنا ہے. اب وہ جادو کا توڑ جو ہوتا ہے وہ آپ کو جادو سے ہوتا ہے, وہ آپ کو انوالو اس میں کر دیتے ہیں. آپ کے ساتھ جو کرین جو جن ایک لگا ہوا ہے, آزمائش ہے پوری زندگی, اس کے ساتھ وہ اپنے جنات کو کنیکٹ کرتے ہیں, جنات رابطہ کرتے ہیں جیسے ہم آپس میں بات کر رہے ہیں, بالکل نارمل. اب کیونکہ وہ رابطہ ہو گیا, اب آپ کی پرسنل لائف پرسنل نہیں رہی, سو وہ آپ کو اب ٹیکل کرتے ہیں اپنے طریقے سے, آپ کی کمزوریاں بھی پکڑتے ہیں, آپ کے لیے ایسے معاملات پیدا کرتے ہیں, وہ استعمال کرتے ہیں. وہ جو ہمارے ساتھ شیطان موجود ہے وہ کوئی ہماری فیور میں تو نہیں ہے نا. سو یہ اتنی سادہ سی بات آج کل اویئرنیس دی جا رہی ہے سوشل پلیٹ فارمز پہ بھی, لیکن لوگ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر انسان کے ہاتھ آ جاتا ہے, پھر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں اچھا اثر نہیں ہو رہا, اچھا یہ بہت بڑا عمل کیا, اچھا دیکھو فلاں دن یہ ہوا نا تمہارے گھر میں, وہی خاتون آپ کے گھر آئی تھی, آپ کی پھپھو, آپ کی ساس, آپ کا فلاں. حالانکہ نہیں بھی کیا ہوتا. مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ اتنے لیول پر نہیں ہو رہی ہوتی جادو کی چیزیں جتنی لوگ سمجھتے ہیں, بہت کم ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن لوگ زیادہ تر غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں, بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں, اور اس چکر میں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا توڑ کا بھی اثر نہیں ہو رہا ہے, یہ پرابلمز ہیں, اب یہ ایسا ہم کریں. اس سے ایک بری صورت جو کچھ عرصہ پہلے میں نے سنی کچھ جان پہچان والوں میں, کہ فلاں کا جو ہے نا وہ جو پہنچے ہوئے بابا جی ہیں وہ بہت نیک ہیں, بہت ٹھیک ہے. اب وہ بابا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اثر ان کو نہیں نہ ہو رہا, وہ پھر آپ کی برین واشنگ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم تو نہیں کر رہے, لیکن کچھ ایسا عمل کریں کہ جو یہ ہمارے پہ کرتے ہیں نا وہ انہیں پہ الٹا پڑے. یہ میں نے سنا ہے. یہ باتیں ساری آپ کہیں گے irrelevant ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ہماری لائف سے ریلیونٹ ہے, اور جادو کی بات ہو رہی ہے. یعنی وہ آہستہ آہستہ اگلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ انہیں کے اوپر کرنا شروع کر رہے ہو, یعنی وہ جو کریں گے نا آپ پہ, ان پہ اثر جائے گا. یہ بابا جی ان کا برین واشنگ کرتے ہیں, اور آہستہ آہستہ فرسٹریشن میں وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا نقصان کیے جا رہے ہیں, ہم بھی کریں گے ان پر. تو خیر ہر صورت میں آپ انوالو ہو رہے ہو اور آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہو. تو سمجھدار لوگوں اگر ہوتا بھی ہے نا, تو وہ سمجھدار لوگوں کے پاس جاتے ہیں, وہ پھر بھی جادو کے ساتھ انوالومنٹ نہیں کرتے. بہت سارے طریقے اور راستے ہیں. خیر یہ ٹاپک نہیں ہے آج کا کہ ہم ان کے اوپر بات کریں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ معاملات آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اکثر سن رہے ہوں گے, اور وہ کہہ رہے ہوں گے ہمارا تو کوئی قصور نہیں, ہمارے پہ تو کوئی کر رہا ہے اور ہم اس کو توڑ کروا رہے ہیں. تو سمجھ لیں کہ توڑ جوڑ جو ہے نا, یہ سارے اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی بابا, کسی بنگالی بابا کی ایسی کی تیسی کہ کوئی کسی پہ کچھ کر سکے اگر رب کی مرضی نہ ہو. تو اتنا اپنے آپ کو کمزور مت کریں. ابھی ہم سب کے جنات بھی سن رہے ہیں, وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں. کسی جن کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے اگر اللہ کی مرضی نہ ہو. دیکھیں میں کوئی غلط کام کری اور میں کہوں عائشہ نے مجھے ورگلایا تھا, بھائی عائشہ کہیں گے تمہارے میں بھی تو عقل تھی. تو جنات بھی جب جہنم میں جانے لگیں گے, جنات ساتھ نہیں جائیں گے, ہر جن اپنی قصور کی وجہ سے جائے گا. کہیں گے تمہیں تو اللہ نے عقل دے کے اشرف المخلوق بنایا تھا, استعمال کر لیتے. سو یہ ساری باتیں بڑی لمبی بحث ہے, اس کے لیے تو ہم ایک الگ دن رکھیں نا, تو میرا خیال ہے فزیکل کلاس میں خواتین آئیں گی اگر ہم جادو کا ٹاپک رکھیں اور کسی ایکسپرٹ کو بلائیں. جی خیر ہم نے بہت زیادہ لمبی بات کر دی اور ہمارے پاس اب ٹائم شارٹ رہ گیا. ہم اگلے لیسن کو پڑھتے ہیں. سسٹر رابیل لیسن ابھی ٹی بریک میں آپ سے بات کرتی ہوں انشاءاللہ. اوکے تو شیطان کی جمع ہے شیاطین, یہ زبر ادھر آ گیا, شیاطین. اوکے اسی طرح سحر کی جمع ہے اسحار. اوکے اسی طرح ملک کی تسنیہ ہے 2, ملکین, اور جمع ملائکہ ہے, ہمیں پہلے سے پتہ ہے. اوکے تو اسی طرح فتنہ کی جمع ہے فتن, فتنن ہوگا فتنتن سے, ٹھیک ہے. اگر ہم صحت مند افعال دیکھیں تو ضرب یضرب اضرب سے پڑھیے ملکہ, یملکو املک, مالکن, مملوکن, ملکن.
اسی طرح نصر ینصر انصر سے کفر یکفر اکفر کافرن مکفورن کفرن. اسی طرح سے سحر ورڈ بھی ہمیں آج مل گیا ہے، یعنی اس نے جادو کیا، اس نے سحر، اس نے جادو کیا. ٹھیک ہے، سحر یسحر اسحر ساحر مسحور سحر. اللہ اکبر. اور اسی طرح ضرب یضرب اضرب سے فتن یفتن افتن فاتن مفتون اور فتنتن. تو یہ فتنہ یہاں پر سو سسٹر یہ ہے نا وہ مصدر ہے نا، مختلف صورتیں ہیں نا. اس نے جادو کیا، یہ سحرا ہوگا. سحرا ان سب نے جادو کیا، سحرو. تو وہ لفظ جو تھا وہ مصدر تھا. اسی طرح فتنہ، یہاں سے بھی فتنہ یوز ہوا ہے فتنہ سے. ٹھیک ہے، اوکے. اسی طرح اگر ہم آگے دیکھیں QC2 کو تو ہم دیکھتے ہیں دعا یدعو ادعو سے تلا یتلو اتلو تالن مطلوب تلاوتن. اسی طرح اگر آگے چلیں تو قال یقول قل قائل مقول قول. اور اگر مزید فی دیکھیں تو اختلفا سے اتخذا، اس سے زیادہ میچ کر رہا ہے، اختلفا کے پیٹرن سے ہم نے پڑھا تھا ہے نا. تو اس سے آتا ہے اتبع یتبع اتبع متبع متبع اور اتباع، اتباع کرنا. یہ مصدر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. علم یعلم علم معلم معلم اور تعلیم. یہ علمہ سے سب سے پہلا باب جو ہے وہ ہم نے QC3 میں پڑھا تھا. اسی طرح اسلامہ سے انزل ینزل انزل منزل منزل انزال. اور اس کے بعد ہم الحمدللہ ہم دوسرا والا حصہ دیکھتے ہیں اور وہ بڑے آرام سے انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کرتے ہیں. جی سسٹر رابیل، جب تک میں سلائیڈ چینج کر رہی ہوں اگر آپ موجود ہیں کوئکلی اگر آپ بات کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، ورنہ پھر السلام ہم علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سسٹر. جی آپ کہہ رہی تھی نا کہ ہم ایک دن رکھتے ہیں اس پہ جادو کے سلسلے میں بات کرنے پہ، تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ واقعی یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور اس کے بارے میں سب کے پاس اتنی نہیں ہوتی انفارمیشن، تو واقعی آپ کو رکھنا چاہیے یہ. اچھا، یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ ایسا دن رکھنا چاہیے جس میں اس اویئرنیس کے بارے میں بات ہو، جی جادو کے بارے بالکل، میں. جی بالکل. اور ساتھ مجھے یہ بھی پوچھنا ہے کہ ہم لوگ کس طریقے سے ہمیں پتہ چلے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ وہاں جا کے چیک کروائیں، تو وہ بڑا اچھا دم کرتے ہیں، بڑے اچھے تعویذ دیتے ہیں، تو آپ وہ پئیں گے اور اس سے نہائیں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اور لوگ ٹھیک ہو بھی جاتے ہیں. تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ شریعہ کے مطابق کر رہے ہیں اور یا نہیں کر رہے، وہ کیا کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بارے میں مجھے آپ سے کوشچن کرنا. نہیں، یہ کوشچن مجھ سے نہیں کر سکتی بیکاز میں عالمہ تو ہوں نہیں، میرے پاس جتنا علم ہے میں اتنی بات کروں گی. یہ خاص جو ایکسپرٹ ہیں اس فیلڈ کے ان سے بات کرنی چاہیے، یہی تو ہم بات کر رہے ہیں. تو اس علماء سے رابطہ کرنا چاہیے، لیکن ہم سینئر سے ڈسکس کر سکتی ہوں میں اگر ممکن ہوگا، کیونکہ ہم تو جو سسٹم کے ویژن میں چیزیں آتی ہیں وہ ڈسکس ہوتی ہیں. بٹ جی فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی دن ایسا رکھیں اور کسی ایسے جی شخص کو ہی بالکل، بلائیں جو اس میں ایکسپرٹ ہوں. جی بالکل، یہ ضرور کیجیے گا کیونکہ اس کی بہت ضرورت ہے اور بہت زیادہ لوگ اس میں جو ہے نا انوالو ہو رہے ہیں اور نقصان کر رہے ہیں اپنا. جی جی بالکل، انشاءاللہ انشاءاللہ. جی سسٹر سائمہ. میں ایک چیز سجیسٹ کروں گی کہ اگر کوئی آن لائن دیکھنا چاہے گا تو راجا ضیاءاللہ کی ورک شاپ ہے جنز اینڈ بلیک میجک، وہ دیکھ لیں اگر آپ ویڈیو پہ، ورنہ کتابیں ہیں آپ دارالسلام کی ہے جادو الشیاطین، یس اس سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے، وہ اوتھینٹک ہیں، کیونکہ بیس لائن وہی ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ان چیزوں پہ. دس از the first thing that you should be educating yourself on. انشاءاللہ. تو یہ اس کے بارے میں ٹیم ورک میں آپ بہت سب کچھ مل جائے ٹیم ورک میں حوالہ دے دیجیے گا، ٹھیک ہے. اچھا جی، لیسن 15B ہم دیکھنے جا رہے ہیں، اور لیسن 15B میں بھی 102 کا اگلا حصہ ہم ابھی دیکھیں گے. جوڑ اگلا جوڑوں میں درد جوڑوں میں جدائی. ٹھیک ہے، سو یہ چھوٹا سا حصہ اس کو مکمل کریں گے، پھر ہم چائے کے لیے جائیں گے. تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی بات ہو رہی تھی پچھلے سبق میں. اچھا، یہ آوازیں جاتی ہے اس میں تو تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھیں، آن لائن کی وجہ سے ہمیں تھوڑا لمیٹڈ کرنا پڑتا ہے. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل 2 فرشتوں کے ذریعے آزمائے گئے تھے. وہ دونوں فرشتے اللہ کی جانب سے ایک امتحان کے طور پر جادو سکھاتے تھے. ٹھیک ہے، اوکے. آج اس حصے میں بتایا جا رہا ہے، پتہ یہ چلے گا کہ شادی شدہ زندگی میں مسائل پیدا کرنا شیطان کو بہت پسند ہے. آپ نے یقیناً سنا ہوگا ان مسائل کی وجہ سے میاں بیوی اور بچوں کی زندگی میں بلکہ پورے خاندان میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اس دنیا میں کوئی بھی چیز، یہاں تک کہ جادو بھی اللہ کی اجازت اور حکم کے بغیر
کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ انسان کا بلیف ہونا چاہیے, بڑا بیسک ایک مسلمان کا. ٹھیک ہے, تو آئیں ہم اس کو دیکھتے ہیں. بہت کم الفاظ ہیں جو نئے ہم دیکھیں گے, زیادہ تر ہمیں آتے ہیں الحمدللہ. تو آئیے ہم ریسیٹیشن کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. تو اللہ فرماتے ہیں اور وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ علم جو جدائی ڈالتے تھے اس کے ذریعے درمیان مرد اور اس کی بیوی کے, اور نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے اس جادو کے ساتھ کسی کو مگر اللہ کے حکم سے. بات کلیئر کر دی اللہ نے. وہ سیکھتے تھے جو نقصان پہنچائے انہیں اور نہ نفع دے انہیں. آئیں اس بات کو دیکھتے ہیں. فَيَتَعَلَّمُونَ, یہ کہاں سے آ رہا ہے یتعلمون؟ اٹس نیو تھنگ. آئی تھنک ہم نے یہ پہلے نہیں پڑھی ہے, ڈسکرپشن میں نہیں پڑھی ہے. ہاں, یہ کیا ہے؟ یہ تعلم, جیسے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تو علمہ کا ٹیبل ہم نے پڑھا ہے, تعلمہ کا نہیں پڑھا ہے نا. تو یہ علمہ کیا تھا, اس نے سکھایا, اور تعلمہ اس نے سیکھا. ٹھیک ہے, تو یہ تعلمہ سے جو ہے وہ یتعلمہ بنتا ہے, اور یہ آتا ہے تدبرہ کے پیٹرن سے. اس کی 6 چابیاں بھی ہم دیکھیں گے. یتعلمون یہ ہے مضارع میں. ٹھیک ہے, یعنی اور وہ سیکھتے ہیں, یعنی وہ یہ کام کر رہے ہیں. آپ پرانے وقتوں میں جا کے دیکھیں کہ وہ چیز سیکھ رہے ہیں, تو یہاں بات ہو رہی ہے کہ وہ سیکھتے تھے, ایک ہی بات ہے. منہما, ان دونوں سے. کن دونوں سے؟ ہاروت اور ماروت. ما جو یفرقون, وہ یہ تفرقہ فرق ڈالنا, الگ کرنا, جدائی ڈالنا. ٹھیک ہے, تو وہ جدا کر دیتے تھے بھی اس کے ذریعے, وہ جادو کے استعمال سے, جنات کو, شیاطین جنات کو استعمال کر کے, بین المرئی, درمیان مرد اور اس کی بیوی کے, ان کے درمیان جدائی ڈالتے تھے. وما ہم, اور نہیں وہ, یعنی نہیں تھے وہ, بی ضارین, بی حرف ہے, ضارین کہاں سے آ رہا ہے یہ ضار؟ ہاں, نقصان, اور اسی سے یا نون ہے. بالکل اسم فائل ہے, یہ اسم فائل کی جمع ہے. ابھی ہم اس کو 6 چابیوں میں دیکھیں گے. بھی ساتھ اس کے, یعنی اس جادو کے, من احدن کسی ایک کو, کسی کو بھی, الا مگر یا سوائے, باذن اللہ اللہ کی اجازت سے, اللہ کے حکم سے. وَيَتَعَلَّمُونَ, یہ وہی یتعلمون ہے جو ہم اوپر دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے, وہ سیکھتے تھے ما جو یضرہم نقصان پہنچائے انہیں, یضرونا. ٹھیک ہے نا, تو اس کی 6 چابیاں ہم ابھی دیکھتے ہیں. اسے ضرر سے, یہ جو ضرر کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ولا, اور نہیں, ینفعہم, وہ نفع دیتا ہے یا دے گا جو بھی انہیں. ٹھیک ہے, آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لفظوں کے بعد فرشتوں کی جانب سے تنبیہ, یعنی وارن کرنے کے باوجود, سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل کے افراد تھے وہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ وہ میاں بیوی میں, کیونکہ وہ شریر, انتہائی شریر نیچر کے تھے اور بدنیت بھی تھے, اور کوئی نہ کوئی نقصان پہنچانا, اور یہ چیزیں ان کے لیے بڑی عام بات تھی. تو وہ میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے مختلف طریقے سیکھنے کا کیا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ. اس میں ایک اشارہ اس بات کی جانب بھی ہے کہ ان کا معاشرہ کس قدر پستی کا شکار تھا. آپ نیگیٹیوٹی میں اتنے بڑھ جاتے ہو کہ آپ بغیر وجہ کے دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہو. یہ حد ہے نا. ایک ہوتا ہے کوئی دشمنی میں بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہے, ایک ہوتا ہے بس آپ کے, ہاں دیکھو مزہ آئے گا بہت, ہاں جیلسی, یہ بہت ساری ریزنز ہیں. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو معاشرے کی پستی کا جو ہے نا وہ ذکر ہو رہا ہے یہاں پر. جب کسی معاشرے کا بنیادی ڈھانچہ, ڈسپلن سب ٹوٹ جائے, اور جب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خاندانوں کو بکھیر دینے کی فکر میں ہوں, اس سے بری بات کیا ہوگی. تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ان کے اخلاق بہت زیادہ گر چکے ہیں. سب سے اہم یہ ہے کہ اللہ اس بات پر زور دے رہا ہے کہ اللہ کی اجازت اور حکم کے بغیر کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. تو اللہ کا یہ کرم ہے کہ یہاں اللہ نے یہ بھی ایڈ کر دیا ہے کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے. اب پھر لوگ کہیں گے لو فلاں, جیسے لوگ یہ بات آج بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مسلمانوں کو کبھی کوئی نقصان ہی نہ پہنچائے. بھائی مسلمان
ایک تو وہی بات ہے مسلمان ہو بھی تو صحیح، اور دوسری ریزن آزمائش بھی ہوتی ہے. تو یہ بہت ساری ریزنز، کسی بھی کام کی بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں اور ان کی انٹینشنز بھی ہوتی ہیں. تو سم ٹائمز اسی جادو کا اثر کئی لوگوں پر نہیں ہو رہا ہوتا اور کئیوں پر ہو رہا ہوتا ہے. تو پھر کئی چیزوں میں اللہ تعالیٰ بھی وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسی میں چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ان کے دلوں پر اور کانوں پر اور مہر لگ جاتی ہے. کہتے ٹھیک ہے تم پھر اسی میں پڑے رہو. تو وہ جو بات ابھی سسٹر بھی کر رہی تھی ہماری آن لائن سسٹر کہ انہیں فائدہ بھی ہونے لگتا ہے کسی نہ کسی چیز میں. دیکھیں نا اٹس انڈرسٹوڈ. انسان کوئی کام کرتے ہیں اللہ نے ان کو اجازت دی ہے جب تک وہ زندہ ہے. لمٹ میں اجازت ہے کہ وہ کام کریں تبھی تو سزا اور جزا ہے. اسی طرح جن بھی تو کوئی کام کر رہے ہیں. آپ جنوں کو انوالو کر کے کام کرائیں گے تو کام تو ہوگا. ہاں لیکن آپ کے معاملات اگر اپنے اللہ کے ساتھ صحیح ہوں گے تو اللہ آپ کو اتنی طاقت دے گا کہ وہ آپ پہ اثر نہیں کر سکیں گے. جیسے اللہ آپ کو دوسرے انسان دشمنوں سے بچاتا ہے لیکن کبھی وہ اثر انداز بھی ہوتے ہیں. یہ معاملہ بھی ایسے ہی ہے. اور یہ کیونکہ ٹیسٹ ہے لائف تو اسی کے بیچ میں ہمیں رہنا ہے. تو اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ تمہیں پتا ہو کہ ہے سب میرے ہی ہاتھ میں. یعنی میں چاہوں تو کسی کی مجال نہیں ہے لیکن یہ ایک معاملہ ہے جس کو تمہیں دیکھنا ہے. خیر حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے پھر اپنے لشکروں کو دنیا میں بگاڑ پھیلانے کے لیے بھیجتا ہے. اس سے رتبے میں سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے اس کے جو چیلے ہیں. ٹھیک ہے. بڑا شیطان پھر چھوٹے شیطان جیسے انسان ہوتے ہیں ایک ان کا لیڈر ہوتا ہے اس طرح سے. سب سے قریب اس کے وہ ہوتا ہے جو زیادہ بگاڑ پھیلاتا ہے. ٹھیک ہے. ان میں سے کوئی شیطان آ کر کہتا ہے میں نے فلاں فلاں کام کیا لوگوں کو ورگلایا برے کام کروائے تو شیطان کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا. اس کو اور کہتا ہے اور کرنا پڑے گا تجھے. پھر کوئی آ کر یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو اس وقت تک نہیں چھوڑا یہاں تک کہ اس کی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دی. آپ دیکھیں تو ابلیس اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو نے بڑا کام کیا. تو یہ ہم نے اکثر بڑوں سے سنی ہے یہ بات. تو یہ بات ایکچولی ایکسپرٹس بتا چکے ہیں کہ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی برے کاموں میں تب ہوتی ہے جب وہ کوئی میاں بیوی کے درمیان علیحدگی پیدا کرا دیتا ہے الگ کرا دیتا ہے ان کو. یعنی ایک جو فیملی بانڈ ہے جس کو اللہ نے اتنی ویلیو کیا ہے. سب سے پہلے رشتہ آدم علیہ السلام اور اماں ہوا ہماری اماں جی ہے جو ان کا تھا تو اتنا بہترین رشتہ ہے اور اس کو توڑنا یعنی پورا سوسائٹی کو ختم کرنا اس کا مقصد ہے. خیر تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. تم میں سے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے تمہیں سب سے بہتر ہوں. تو یہ یہاں پر یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ جو بھی مرد اور عورتیں پڑھ رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اس چیز کو ایکسکیوز بنا کر کہ شیطان ہی کرا رہا ہے تو ہم نے کر دیا. قرآن میں بھی ہے تو آپ کا اپنا بھی تو کام ہے نا. تو نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنی فیملی کے لیے سب سے بہتر ہوں. تو ہر بیوی کا ہسبینڈ کے لیے یا ہسبینڈ کا بیوی کے لیے آف کورس ان کی جو ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنی طرف سے خلوص نیت رکھیں. یہ بات یہاں پہ بیان ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مرد کے طور پر. ٹھیک ہے. یا دونوں اسپاؤس دونوں کی ذمہ داریاں ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنی فیملی کے ساتھ. اس کا مطلب ہے تمہیں کام کرنا ہے. شیطان جو کرے گا وہ دیکھا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر و عافیت کے معاملات رکھے. اور علم دیکھ لیتے ہیں جلدی سے ذرا. وہ فیتعلمون اور وہ سیکھتے تھے منہما ان دونوں سے ما جو یفرقون وہ تفرقہ ڈالتے تھے بھی اس کے ذریعے سے بین المرئی و زوجی مرد اور اس کی بیوی کے درمیان. وما هم بضارین بھی اور نہیں وہ نقصان پہنچانے والے اس سے من احد الا باذن اللہ کسی کو مگر اللہ کے حکم سے. ویتعلمون ما یضرهم اور وہ سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچائے. ولا ينفعهم اور نفع نہ دے انہیں. ٹھیک ہے. یعنی وہ سیکھتے بھی وہ چیز تھے کہ جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہی ہے. اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بیان کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں جادو سے کچھ اچھا کرنے کا سکھا دو. حالانکہ جادو حرام ہی ہے. اب کوئی یہ کہے جادو سے میں اچھا کام کر رہا ہوں یہ اجازت نہیں ہے. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بدنیتی ان کی پتہ تھی کہ وہ سیکھنا بھی وہی چاہتے تھے ہاروت اور ماروت سے جس سے کچھ برا ہو فائدے کی چیز نہیں. ٹھیک ہے. تو رائٹ. سو معلوم ہوا کہ شادی شدہ زندگی میں مسائل پیدا کرنا شیطان کو بہت پسند ہے. ان مسائل کی وجہ سے میاں بیوی اور بچوں کی زندگی میں بلکہ پورے خاندان میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. اس دنیا میں کوئی بھی چیز یہاں تک کہ جادو بھی اللہ کی اجازت اور حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھنے والا بنا کہ تیری اجازت کے بغیر کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو توکل کا لیول یہ ہونا چاہیے کہ مشکلات ہیں بھی اور پتہ چل بھی جائے کہ کسی نے کیا ہے جادو تو بھی کہیں میرا رب ہے نا اس نے بچانا وہ تو بچا لے گا. اس سے بڑھ کے میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا. کسی کو اتنی ویلیو کروں کہ میرا رب نہیں اگر میرا رب مجھے نہیں بچا رہا
تو میں کسی اور سے میں مدد مانگوں؟ یہ تو شرک کی قسم ہی ہوئی نا. سمپل سی بات ہے, سمپل. یا تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے, یا تمہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ تمہارے حال سے غافل ہے کہ تم بابا جی کے پاس جا رہے ہو. اللہ تو ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہے. تو یہ توکل ہے. ہاں, جیسے ٹرو, آپ دین اسلام سے نکل جاتے ہیں اس میں انوالو ہو کے. جیسے کسی نے کووڈ کے دنوں میں کووڈ کا شکار ہو کر, کسی سے میں نے ان کی طبیعت پوچھی تو انہوں نے کہا تھا ہم فائن الحمدللہ, لیکن ہاسپٹلائزڈ ہونے کے باوجود کہا کہ وہ پنجابی کا جملہ ہے نا, وہ اس وقت میری کنڈیشن ہے. اور میں نے پوچھا کیا, تو وہ پنجابی میں انہوں نے کہا کہ جے میرا رب مینو, میں I'm sorry میری پنجابی اچھی نہیں ہے, جے میرا رب مینو دکھ دے کے راضی تے میں سکھ نو پاواں چولہے وچ. او مائی گاڈ, اٹس لائف چینجنگ اسٹیٹمنٹ اینڈ آئی لوڈ اٹ. مجھے اتنی اچھی لگی یہ بات. اللہ کی رضا سب سے پہلے. تو گردنیں کٹانے والے تو گردنیں کٹا دیتے ہیں, اللہ کی رضا ہے, ہم کسی کے اتباع میں کیوں آئیں. جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں, یہ سسٹر اس گھیرے میں لانے کے بہت سارے طریقے ہیں. ہاں, بہت سارے طریقے ہیں. جو بت بنا کے ورشپ کرتے ہیں نا, جو بت بنا کے ورشپ کرتے ہیں, ان میں بھی کئی بہت سمجھدار لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں نہیں ہمیں پتہ ہے رب تو وہ ہے, یہ تو صرف ہم اس کو اب کنسیڈر کرتے ہیں. سو اتنی بڑی بات کہ واضح طور پہ بت بنا رہے, اس کے بھی ایکسکیوزز ہیں. تو اللہ نے ایسی عقل انسان کو دیا نا جس کو وہ اللہ کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اللہ نے اتنا کمال انسان کی عقل کو دیا, اور وہ اتنا بیوقوف ہے کہ وہ اسے رب کے خلاف جانے کی کوشش کرتا ہے. خیر, انشاءاللہ ہم اپنے گھر کے ہر فرد کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ساری غلطی شیطان پہ نہیں ڈالیں گے, وہ بھی ہماری طرح کی مخلوق ہے. جنت اور جہنم میں سے کچھ جنات کو بھی تو ملنا ہی ہے, تو یہ اس پر مت ڈالیں. اپنے آپ کو بچانا ہے تو اپنی ایفرٹ کریں, شیطان کے سر ڈال کے اپنے لیے پرابلمس پیدا نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. زوج جوڑا اور اس کی جمع ازواج ہوتا ہے, اور اسی طرح نفع ینفع, انفع فتح سے ہے, نافع منفوع اور نفع. اسی طرح سمع سے جو ہے وہ اذنا یا اذانو, اذن, آذن, معذون اور اذن. اذن اللہ کے اذن سے, ہم یہ بات اردو میں بھی کبھی کبھی کہتے ہیں. تو یہ حمزہ والا ہے لیکن ہے یہ سامعہ سے. ظنہ سے جو کہ ہم نے پڑھا تھا QC2 میں, ڈبل حروف والا, ضاد را را, یہ بھی ڈبل حروف والا ہے. جیسے ظنہ یظن, ظنہ پڑھا تھا, اس نے گمان کیا, وہ گمان کرتا ہے, تو گمان کر. پھر مسلمان کو کہا کہ اچھا گمان کر, برا کرنا گمان بھی منع ہے. یعنی آپ کے پاس جب کنفرمیشن نہیں ہے, بات ہی ختم ہو جاتی ہے. آپ کے پاس کنفرمیشن نہیں ہے تو آپ نے کیسے اپنی ساس پہ الزام لگا دیا کہ وہ آپ پہ جادو کر رہی ہے؟ دین میں تو اجازت ہی نہیں ہے. آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو ریلیٹ. آپ سمجھ رہے ہو نا؟ یعنی آپ صرف اپنی شک کی بنیاد پہ کہ وہ مجھ سے دشمن ہے تو وہ جادو کریں گی. یا آپ نے دیکھا تھا کسی بابا جی سے ملتے ہوئے تو آپ نے پھر بھی نہیں دیکھا, کنفرم تو نہیں ہے نا. تو اسلام تو یہیں پر سٹاپ کر دیتے. آپ اگلے بہانے اللہ کو کیا دیں گے کہ میں تو جادو کا توڑ کرانے گیا تھا. آپ کو یہیں سٹاپ کر دیا کہ کون سا پروف تھا آپ کے پاس. تو انسان جو ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ کو اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے بڑی چالاکیاں کر کے ایک دوسرے سے بچ جاتے ہیں. تو وہ رب ہے, وہ ہم ایک دوسرے نہیں ہیں. اللہ کو کسی طرح کی باتوں میں نہیں لایا جا سکتا, اس کو سب معلوم ہے. ٹھیک ہے, تو ذرہ یذر, ذرہ ضارن, مضرور اور ضرن, یعنی اس نے نقصان پہنچایا, وہ نقصان پہنچاتا ہے. تو یہ اس طرح سے ہے. اور پھر ہمارے پاس مزید فی افعال میں ہم نے ابھی دیکھا تدبر, یتدبر, تدبر. یہ جو QC3 کا ایک 8 پیٹرنز میں سے ہم نے ایک پیٹرن پڑھا تھا تدبر, یہ اس سے ہے. تعلم پڑھیے, یتعلم, تعلم, متعلم, متعلم اور تعلم. ٹھیک ہے, تعلم, تدبر, یہ ہم نے تدبر کو پڑھیں گے تو بالکل ویسا ہی ہے. اوکے, اسی طرح علامہ سے فرق, یفرق, فرق, مفرق, مفرق, تفریق, تفرقہ, تفریق, الگ کر دینا. ٹھیک ہے, فرق. ٹھیک ہے نا. الحمدللہ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان سب چیزوں کو جو ہم نے پڑھی ہیں, سمجھی ہیں, ان کو اب درست طریقے سے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مزید بہتر علم ہم تک پہنچے اور ہم اس کو سمجھ پائیں. اور جہاں کہیں ہم سے کوئی غلطی سمجھنے میں ہوئی ہو, ظاہر ہے کہ ہم مکمل تو ہے نہیں, انسان کی عقل تو ناقص ہے, اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے درگزر کا معاملہ چاہتے ہیں.
اور چائے کے لیے ہم جائیں گے کیونکہ چائے تھوڑی ناراض ہو گئی ہوگی 10 منٹ لیٹ ہو گیا ہے. 4:20 پہ انشاءاللہ ہم آگے شروع کریں گے. آپ لوگ چائے کے لیے جائیں, میں سسٹر ہیرا سے بات کر کے آ رہی ہوں. سسٹر ہیرا مائک آن کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے قرآن سمجھتے ہیں آسان طریقے سے. گرامر میں آج پھر ہم مضارع کی ایک تبدیلی دیکھیں گے, لرن کا استعمال کیسے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور مضارع میں تبدیلی کیسے پیدا کرتا ہے ہم اس کو دیکھیں گے. نفی کے لیے ہم نے اس کا ذکر پڑھا تھا سورۃ الاخلاص میں, جب ہم لم یلد ولم یولد پڑھ رہے تھے. تو ہم نے پڑھا تھا کہ لم کے آنے سے ماضی میں نفی ہوتی ہے اور لن کے آنے سے فیوچر میں نفی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بات تو ہم نے جانی تھی, باقی کچھ ڈیٹیلز ہم آج دیکھیں گے. تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور مزید کسی تمہید کے بغیر ہم اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں, کیونکہ لیسن 15 ہے جس کا اے پارٹ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں گرامر میں. سب سے پہلے ہم مضارع کے ساتھ اس کو استعمال کریں گے 3 حروف والے جو افعال ہیں ان کے لیے, اور جو اگلا لیسن 15 بھی ہوگا اس میں مزید فی کے لیے. تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کوئی بہت ایسی نئی چیز نہیں آ رہی, بلکہ مضارع میں تبدیلی ہی کنٹینیو ہو رہی ہے. تو آرام سے ہم اس کو پریکٹس کریں گے اور تبدیلی بھی ایک جیسی ہے. تو انشاءاللہ آج کا کام آپ کی پریکٹس کے ساتھ ہوگا. تو کچھ حصوں میں ہماری آن سائٹ سسٹرز پریکٹس کریں گی, کچھ میں آن لائن, ٹھیک ہے. سو یہ جو سلائیڈ ابھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں یہ ہم نے پچھلے لیسن کے آخر میں دیکھی تھی اور یہاں ہمیں شروع میں دکھائی جا رہی ہے. اور اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں فعل مضارع کا ایک سادہ افعال نظر آ رہے ہیں جو کہ ایک ایکٹیو ٹیبل کے لیے ہوتے ہیں. یعنی فعلا سے ہم نے کہا یفعلو, وہ کرتا ہے وہ کرے گا, یفعلون وہ سب کرتے ہیں وہ سب کریں گے, تفعلو تم کرتے ہو کرو گے, افعلو میں کرتا ہوں کروں گا, تفعلون تم سب کرتے ہو کرو گے, نفعلو ہم کرتے ہیں یا ہم کریں گے. تو یہ ہمارا ماضی کا مضارع کا جو ہے وہ ایک سمپل سا ٹیبل ہے. اس میں یہ ہے مضارع, فعل مضارع. اس میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ کافی زیادہ ریزنز کی وجہ سے آ رہی ہیں, جن میں سے کچھ ریزنز ہم پڑھ چکے ہیں, کچھ آج اور کل اسی کورس میں پڑھیں گے, اور کچھ جو ہے وہ بعد میں بھی آئیں گی جو کہ اسی 5-6 میں ہی جا کے پریکٹس ہوں گی. خیر آگے چلتے ہیں. اصل ٹیبل ہمارے سامنے ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کچھ ایسے حروف جیسے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں لم, لما, اور پھر شرط والے ان, من, ما, لی, فل, ول, یہ آ جائیں تو چھری چلتی ہے فعل کے اوپر. یعنی مضارع کے فعل کو سمجھنے کے لیے ہم چھری کا ٹپ کے طور پہ ہم نے اس کو استعمال کیا ہے کہ جیسے چھری چلائی جائے اور کچھ حصہ کاٹ دیا جائے. تو ان سب کے آنے سے یہ جو اوپر مینشن ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ان کو, لم, لما. اب ہم بات یہ کر رہے تھے کہ لم کو پریکٹس کیا, آئی بلیو کہ لما کی پریکٹس ہم نے بک میں کہیں نہیں کی. تو اس کے بارے میں نے آج صبح سر سے بھی میں ڈسکس کری تھی. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بہت ساری چیزیں یہاں پہ حوالہ دیا گیا ہے, بٹ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو پریکٹس نہیں کر رہے. ابھی آلریڈی یہ بہت ہے, جب آپ پوری QC4 کی چیزیں ملائیں گے ریوائز کرنے کو, تو ریزنز ہیں کہ کچھ چیزیں قرآن میں کم آئی ہیں, کچھ شاید مزید ٹیکنیکل ہیں, تو وہ ہم آگے جا کے سمجھیں گے, ہولڈ کریں گے وہاں پر, ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھا کہ چھری چلنے والے جتنے بھی حروف ہیں ان کے آنے سے مضارع پر تبدیلی کیا واقع ہوتی ہے. آخری جو پیش ہے وہ اس کو کاٹ دیتی ہے چھری, اور آٹومیٹیکلی جب وہ کٹ گیا تو وہاں پہ جزم آ گیا, زبر زیر پیش تو کچھ رہا نہیں. اور نون والے جو ہیں ان پہ جب چھری چلتی ہے تو پورا کا پورا نون ہی وہاں سے کاٹ دیا جاتا ہے. تو یہ ہم نے تبدیلی دیکھی ہے. اگلے حصے میں آئے جہاں پر جن کو ہتھوڑا چلنے سے سمجھنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں, ان میں ہمارے پاس لن, ان, اللہ اور لی تاکے والا. آپ دیکھ رہے ہیں لام کا استعمال مختلف جگہوں پہ آ رہا ہے, چھری والے میں بھی آ رہا ہے نا, اور یہاں پر بھی آ رہا ہے, ابھی اگلے حصے میں بھی ہم دیکھیں گے. تو یہ جو ہیں یہ سو دیٹ کے معنی دے رہے ہیں, یا کچھ اور معنی بھی آئیں گے. یہ سو دیٹ تو لی کے ساتھ ہے. خیر ہتھوڑے والے جو الفاظ ہیں ان کے آنے سے تبدیلی کیا واقع ہوتی ہے. ہتھوڑا جو ہے وہ بیسیکلی ہتھوڑا لگتا ہے تو پریس ہو جاتی ہے کوئی چیز. تو سمجھیں کہ جیسے پیش پر چھری چلی تو پیش کو کاٹ کے الگ کر دیا, لیکن پیش پہ جب ہتھوڑا چلا تو اس نے پیش کو پریس کر دیا اور وہ زبر ہو گیا. تو یہ ایک انداز ہے سمجھنے کا. تو یفعلو کو یفعلا بنا دیا, ٹھیک ہے, لیکن نون کو تو بالکل ہی پریس کر دیا, وہ رہا ہی نہیں ہے نا, اس کو ادھر کو پریس کیا ہوگا, الف بنا دیا ہوگا. خیر تو اصل جو نون والی تبدیلی سب میں سیم چل رہی ہے نا. جی سسٹر مناہل, کیا کیوں لکھا ہوا ہے؟
یہ وہی یس آپ نے بتا دیا. پچھلی دفعہ ہم جس پہ میں سوچ میں پڑ گئی تھی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ غلطی تو نہیں ہے, آئی مین, تو میں نے پھر اس کو مزید ورک کیا, اس لیے میں تھوڑی کنفیوز ہو رہی تھی کہ یہ لامزلی غلطی میں نہیں ہے, یہ کہاں پر ہے, کیونکہ میں نے تو سلائڈس کو گو تھرو کیا تھا. تو پھر ذہن میں آیا, پھر میں نے اس کو سرچ کر کے تسلی بھی کر لی کہ یہ بھی لی کا ایک استعمال ہے جو آگے آئے گا زیر کے ساتھ, ٹھیک ہے, جیسے لمبا ہے نا, ہم اس کو آگے سیکھیں گے, لیکن یہ مسٹیک نہیں ہے, وہ بھی مسٹیک نہیں تھی, ٹھیک ہے. اس کی کچھ, ہاں فی الحال اتنا ہی رکھیں, اس کی میں کوشش کروں گی کہ کچھ سادہ انداز میں ہم اس کو بیان کر دیں. یہ جو 2-3 لفظ ہیں نا, جس طرح اس دفعہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ٹیم ورک میں نے کچھ سوالوں کے جواب بھیجے تھے, تو وہ کلیئرٹی ہو گئی نا, ہم سب کنفیوز تھے اس میں. اس دفعہ انشاءاللہ میں کچھ ان چیزوں کی کلیئرٹی لکھ کر سینڈ کر دوں گی. ہاں ہاں نہیں, تاکہ نہیں, یہ لی کی بات آپ کریں, یہ چاہیے والوں کے ساتھ آ رہا ہے, اس پہ چھری چلتی ہے, تو اس کی ڈیٹیل ہم آگے پڑھیں گے اور اس کی ڈسکرپشن آگے 5-6 میں آئے گی, ٹھیک ہے. لیکن جتنی ڈسکرپشن ابھی دے سکتے ہیں وہ میں ٹیم ورک میں سینڈ کر دوں گی, ٹھیک ہے, اس کو تسلی کر کے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر جن پہ ہتھوڑا چلتا ہے, ہتھوڑا چلنے سے یا ہتھوڑی چلنے سے, آئی ڈونٹ نو مذکر مؤنث, لیکن اس میں زبر کی تبدیلی واقع ہوتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہاں کچھ ایسے ہیں جن پہ جزم ہوتا ہے پیش ہٹ کے, یعنی پیش کاٹ دیا جاتا ہے, اور کچھ ایسے ہیں جن میں پیش زبر میں کنورٹ ہوتا ہے. سمپل سی بات ہے, اس کو آپ چھری اور ہتھوڑے سے سمجھنا چاہیں تو آپ سمجھیں تاکہ آسانی ہو. اور ایک ہم نے سیکھا ہے انتہائی تاکید کے لیے کچھ تبدیلیاں آتی ہیں مضارع پر, اور وہ کیسے آتی ہیں؟ شروع میں لام زبر کے ساتھ آتا ہے اور آخر میں نون شد کے ساتھ آتا ہے, یعنی شروع اور آخر میں دونوں چیزیں ایڈ ہوتی ہیں, اور وہ مضارع کو کچھ اس شکل میں تبدیل کرتی ہیں کہ وہ یفعلو سے لا یفعلن نہ بنتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سمپل سی چیزیں سمپل ہی ہیں, اگر ہم 1 by 1 ان کو اس سلائیڈ کی مدد سے سمجھیں تو اتنا مشکل نہیں ہے, سادہ سی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور معنوں میں بھی تبدیلی ہو رہی ہے. سو آج ہم یہ آخری والا پوائنٹ دیکھ رہے ہیں, تو خوشی بھی ہو رہی ہے کہ ہماری تکمیل کو پہنچ رہی ہیں چیزیں, ہے نا, رائٹ. تو QC2 QC1 QC2 اس میں یہ سارے افعال پہ ہم نے بہت کام کیا. پھر ہم QC3 میں آئے, ہم نے مزید فی سیکھے. تو ابھی QC1 اور 2 کو ہم حرف لن کے ساتھ جوڑیں گے اور دیکھیں گے مضارع میں تبدیلی کیا واقع ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور ہم نے جیسے کہ پڑھا کہ لن سے معنی ماضی فیوچر میں نفی کر رہا ہوتا, فیوچر میں نفی, جیسے ول ناٹ, کوئی کام نہیں ہوگا, اس کے لیے لن آتا ہے, اور اگر کوئی کام نہیں ہوا اس کے لیے لم آتا ہے. یہ ایک سادہ سی بات ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس کو مضارع کے ساتھ. جیسے ہمارے پاس ماڈل ٹیبل ہوتا ہے فاعل لام کا, یعنی فعلا, اس نے کوئی کام کیا, he did, ٹھیک ہے. اور اسی طرح کے کچھ اور افعال ہم لوگ دیکھ لیں گے. تو سب سے پہلے ماڈل ٹیبل فعلا سے یفعلو یفعلون ہے, تو اس کے ساتھ اگر لن آئے گا تو وہ ہتھوڑا ہی چلے گا, اور ہتھوڑا چلنے سے کیا تبدیلی ہوتی ہے؟ لن یفعلا بنتا ہے. تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ پروننسیشن نون جب یہاں پہ پڑتا ہے تو یہاں پہ شد آ جاتی ہے, لن یفعلا بنتا ہے نا, وہ تو ہمیں پتہ ہے ادغام, ہاں بالکل بالکل, تو وہ تجوید کی وہ چیز ہے. تو یہ ہم جو بات کر رہے تھے نا ماضی اور مضارع کے اشارے میں, اور میں کنونس نہیں ہو رہی تھی کہ ترجمہ تو ماضی کا بن رہا ہے لیکن اشارہ ماضی کا نہیں ہے, اور وہ واقعی ہی وہی تھا, بس اس وقت آپ کا کوئی ذہن کسی لیول پر ہوتا ہے. میں کنفیوز ہو رہی تھی بٹ میں ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھی. تو وہ کنفیوز اس لیے تھی کیونکہ میرا ذہن صحیح کہہ رہا تھا کہ ماضی کا اشارہ نہیں ہوتا, یہ مضارع میں تبدیلی ہے, رہتا مضارع ہے. اس کا جو ترجمہ ہے وہ ماضی کی نفی میں جاتا ہے, لفظ تو مضارع ہی رہے گا. اس لیے آپ اشارہ اگر کر کے پریکٹس کرنا ہے تو آپ مضارع کا اشارہ کریں گے. یہ چیز میں نے گروپ میں مینشن کر دی ہے, اور اس کو سینئر سے ڈسکس کر کے کیا ہے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو. تو لن یفعلا یعنی ایک تبدیلی مضارع میں آتی ہے اس کے لفظ کے سٹرکچر میں, دوسری تبدیلی آتی ہے معنی میں. یہ دو چیزوں کو الگ سمجھنا پڑے گا. تو لفظ کے سٹرکچر میں تبدیلی آئی کہ لن کو اس کو ساتھ جوڑا گیا. ادغام کی تبدیلی تو تجوید کی ہے, اس کی بات ہم یہاں نہیں کریں گے. آخر میں ہتھوڑا چلنے سے پیش زبر ہو گیا اور نون چلا گیا, تو یہاں پہ باقی سارا ٹیبل ہمارے سامنے ہے. اور معنی میں تبدیلی یہ آئی کہ ہرگز نہیں ہوگا کا معنی آئے گا. جو بھی فعل آپ جوڑ رہے ہیں اس کے لیے آپ کو کہنا پڑے گا یہ کام ہرگز نہیں ہوگا, فیوچر کی نفی کرتا ہے لن, ٹھیک ہے. تو آپ ذرا میں واپس جاتی ہوں, آپ ٹیبل بنائیے, پڑھیں ذرا. لن یفعلا اشارہ بھی کرتے ہیں, وہ ہرگز نہیں کرے گا. لن یفعلو وہ سب ہرگز نہیں کریں گے. لن نہیں, یہاں پہ تو لن تفعلا تم ہرگز نہیں کرو گے. لن افعلا میں ہرگز نہیں کروں گا. لن تفعلو نہیں, نون ہٹ جائے گا, نون ہٹے گا. لن تفعلو تم سب ہرگز نہیں کرو گے. لن نفعلو نفعلا ہم ہرگز نہیں کریں گے.
اور لن تفعلا وہ مونس ہرگز نہیں کرے گی. اب دیکھتے ہیں ہماری کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے. نہیں, ہم نے ٹھیک پڑھا ہے. تو بس اتنی سی بات ہے. جی سسٹر عائشہ. او بٹ امپورٹنٹ پارٹ بعد میں سن لیں گے آپ ریکارڈنگ سے. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, آپ کا ریزن ہے جانے کی, آپ چلے جاؤ. تھینک یو فار کمنگ اینڈ جوائننگ اس, اینڈ وی وانٹ کہ آپ نیکسٹ 2 کلاسز میں ضرور ہوں انشاءاللہ. سو آپ سے اگر کہا جائے آپ نے لن کے استعمال کے ساتھ ہرگز نہیں ہوگا میں جواب دینا ہے. اگر کہا جائے ہل یفعلو, کیا کہیں گے آپ؟ کیا وہ یہ کام کرے گا؟ بتائیں, جواب دیں. نہیں یفعل. ہل یفعلون. اوکے, ہل تفعلو. لن افعل. ہل تفعلون. ویری گڈ, پرفیکٹ. ابھی آن لائن سسٹرز کو بھی ہم آف کورس ان کے بھی مائکس آن کرتے ہیں. تو یہ ہم نے ذکر پڑھا تھا سورۃ البقرہ میں, اگر میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں, آیات کا ذکر تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم جو نبی پہ الزام لگاتے ہو تو تم کوئی ایسی صورت بنا کر لے آؤ. آئی تھنک یہ وہیں سے تھا, اور اللہ نے بتا دیا کہ کیونکہ اللہ تو سب جانتے ہیں نا, تو اللہ نے فرمایا پھر اگر تم نہ کر سکو, اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے, اور آج تک کوئی صورت مثل قرآن کی بنا نہیں سکا, آیت تک نہیں بنا سکا. تو یہ ذکر تھا. یہاں پہ اگر ہم غور کریں تو یہی استعمال ہو رہا ہے. لم کا استعمال ہم نے پڑھا تھا, اس میں بھی آخری نون کٹا تھا, اور لن کا استعمال ہم آج پڑھیں اس میں بھی نون کٹ رہا ہے. اصل میں یہ تفعلون ہے, سمجھ رہے ہیں یہ والا. تو یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ قرآن میں اس طرح استعمال اور بھی آئیں گے, جن کو ہم سسٹر شفا کلاس میں کہہ رہی تھی فائنل کوئز کی تیاری کے لیے نا, کچھ ہم چیزیں فائنلائز کرتے ہیں 2-3, اور کچھ پیجز کچھ آیات سب کو دے دیں گے کہ وہ ڈھونڈیں, اور جب وہ ڈھونڈ لیں گے نا تو پھر فائنل کوئز میں چیز بھولے گی نہیں انہیں. تو ہم انشاءاللہ یہ کرتے ہیں کچھ 2-3 حصوں میں, جو بھی ہو رہا ہے نون ہی کٹ جا رہا ہے نا. خیر, اصل میں وہ بھی ہے نا کہ وہ مضارع کی ایک علامت بھی ہوتی ہے, وہ اس حساب سے بھی ہے, لیکن تبدیلی ایک ہی واقع ہو رہی ہے اس میں. اوکے, تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں, اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے, آ گیا نا ایک کھانے پر. وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ لن نصبر, تو اصل میں یہ کیا تھا؟ نصبر تھا. ویری گڈ, نصبر تھا, ہم صبر کریں گے. لن نصبر, ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ایک طرح کے کھانے پر. تو یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ, وہیں سے ہمیں مثالیں دی گئی ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں تاکہ آسانی ہو. سمع, اس نے سنا کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں میں چاہوں گی کوئی آن لائن سسٹر ہماری پڑھ کے سنائیں. پلیز ہینڈ ریز کریں اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے تو, تاکہ 1 بائی 1 آپ کی پریکٹس ہو. سسٹر سندس اپنا مائک آن کریں اور پورا ٹیبل سنا دیں. اشارہ مضارع کا ہوگا, اور یہ تو ہے ہی مضارع, ترجمہ بھی مضارع ہے. جی پڑھیے. لن یسمع, وہ ہرگز نہیں سنے گا. لن یسمع, وہ سب ہرگز نہیں سنیں گے. لن تسمع, آپ ہرگز نہیں سنیں گے. لن اسمع, میں ہرگز نہیں سنوں گا. لن تسمعوا, آپ سب ہرگز نہیں سنیں گے. لن نسمع, ہم سب ہرگز نہیں سنیں گے. لن تسمع, وہ عورت ہرگز نہیں کرے گی, سنیں گی, ہرگز نہیں کریں گی لکھا ہوا ہے, بالکل صحیح, سنیں گی. اوکے سسٹر سندس, تھینک یو سو مچ. آگے ہم دیکھتے ہیں. تو اس طرح کے جتنے بھی 3 حرفی افعال ہوں گے اس میں کوئی مشکل انشاءاللہ پیش نہیں آئے گی ہمیں, اور صحت مند جو ہیں, فی الحال صحت مند کی بات ہو رہی ہے. اب اگر کہا جائے ہل یسمعو, اور ہم نے جواب دینا ہو کہ وہ ہرگز نہیں سنے گی. لن یسمع, ویری سمپل. ٹھیک ہے, ہل یسمعون, لن یسمعو. ہل تسمعو, اسمع. ہل تسمعون, نسمع. لن نسمع. ٹھیک ہے, الحمدللہ. اگلی بول چال ہم آن لائن سسٹر سے کرائیں گے, سسٹر یاد رکھیے گا. اب اگر QC2 کی طرف آئیں کہ کمزور افعال میں اگر لن آتا ہے تو تبدیلی تو وہی ہوگی, لیکن کمزور حروف کی وجہ سے کچھ نئی تبدیلی واقع ہو سکتی ہے. جیسے قالا, اس کے روٹ لیٹرز تھے قاف واو لام, اور الف کی بدلی ہوئی حالت ہے الف, واو کی بدلی ہوئی حالت الف ہے, اور یہ ناصرہ کے پیٹرن سے, یہ ایک الگ کہانی ہے جس کو ہم ابھی ڈیٹیل میں نہیں پڑھیں گے. قالا اس نے کہا, ٹھیک ہے, اور اگر ہم قالا کے ساتھ کہیں کہ وہ ہرگز نہیں کہے گا, تو یقولو پر تبدیلی کیسے آئے گی, یہ ہم بہت اچھے سے پڑھ چکے ہیں, لیکن آسانی کے لیے ایک دفعہ پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا کریں گے, لن جب اپلائی ہوگا مضارع پر تو ہتھوڑا چلے گا اور اس کو پریس کر کے وہ زبر بنا دے گا. سب سے پہلے تو یہ چلا جائے گا, زبر آ گیا, اور یہاں سے یہ پورا کا پورا اس کے ہتھوڑے کے آنے کی وجہ سے جو ہے نا تباہ ہو جائے گا, یہ رہے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے آخر میں یہ لگانا پڑے گا. خیر, تو یہ تبدیلی جب آئے گی تو یہاں پر کیا ہوگا, اس کو کیا پڑھیں گے ہم, لن یقولا,
एंड लन यकूलू, और तर्जुमा हमारे ख्याल में क्या होगा? नहीं, मादी में तो होगा ही नहीं, लन का इस्तेमाल है ही फ्यूचर नफी का। हरगिज नहीं, वो हरगिज नहीं कहेगा, वो सब हरगिज नहीं कहेंगे। चलें, ये हमारा अंदाजा है। हाँ, अभी हम इसको देख लेते हैं क्या हमने सही सोचा है या हमसे गलती हो रही है। लेट्स सी। बिल्कुल सही, ठीक है। तो जी आप लोग प्लीज इसको एक दफा पढ़ लीजिए, पढ़िए ऊंची आवाज में। लन यकूला, वो हरगिज नहीं कहेगा। लन यकूलू, तो आई थिंक अब ज़हन एक्सेप्ट करने लग गया है। 2-3 दफा हम पढ़ चुके हैं ना, है ना, पहले दिन की निस्बत अब हमें थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में आसानी हो रही है। ओके, आगे चलते हैं। एक और कोई देखते हैं एग्जांपल कौन सी हमें दी जा रही है। अगर यहाँ पे बातचीत हो, ऑनलाइन सिस्टर्स आप अपना माइक ऑन करके जवाब दे सकते हैं। हल यकूलू, क्या वो कहेगा? आप इसका जवाब दीजिए लन के इस्तेमाल के साथ। जी जी, ऑनलाइन सिस्टर माइक ऑन कर सकते हैं आप। हल यकूलू, फिर से कहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, लन यकूला। अगर मैं आपसे कहूं हल यकूलूना, लन यकूलू, ओके ठीक है, ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए हल तकूलू, तो आप जवाब क्या देंगे? लन अकूला, लन अकूला, बिल्कुल सही है, ठीक है जी। और अगर हम कहें हल तकूलूना, तो जवाब क्या होगा? लन नकूल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। इसी तरह अगर हम कुछ और आयात की मिसाल देख लें, जैसे हमारे सामने है वअन्ना ज़नन्ना अल्लन तक़ूलल इंसु वल जिन्नु अलल्लाहि कज़िबा, और ये कि हमने गुमान किया कि वो हरगिज ना कहेंगे इंसान और जिन अल्लाह पर झूठ। हमने गुमान किया कि इंसान और जिन अल्लाह पर हरगिज झूठ नहीं कहेंगे। इसका इस्तेमाल देख लेते हैं। और बेशक हमने गुमान किया कि, अब यहाँ लफ्ज था तकूलू, तकूला तो मुदारे में होता ही नहीं, तो वेरी सिंपल, लन के आने से उसके मुदारे में तब्दीली वाक़ई हुई, ठीक है, और वो क्या हो गया? तकूला हो गया। और मानी जो है वो हरगिज, अगर लन ना होता तो हम इसका मानी क्या करते? तकूलू का तुम कहते हो या तुम कहोगे। लन तकूला, तुम हरगिज नहीं कहोगे। कहते हो अब नहीं हो सकता, क्योंकि लन हमेशा मानी फ्यूचर में ही देता है, ये भी हमें बताया गया है। जैसे लम हमेशा मादी में मानी देता है नफी के लिए, और लन जो है वो फ्यूचर में देता है। तो यहाँ मुदारे को क्लियर किया जा रहा है। जो हम हमेशा कहते थे जो मर्जी पढ़ लो, यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, तो हमें मान के हरगिज ना कहेंगे इंसान और इंसान की जमा जो है छोटी है ना, तो आप नहीं, वो वही कह रहे हैं कि आप सिर्फ एक इंसान की हाथ मिलाएं, इनसे हाथ मिलाएं। इंस और जिन दोनों की बात हो गई, तो उन दोनों का ऐसा कलेक्टिव वो कंसीडर नहीं किया जा रहा पूरा के दो टाइप्स की, वो या खाली इंसान की वजह से किया जा रहा है। इंसान का देखा जाएगा लिटरली कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी बेसिस पे पीछे अब ये जो जिन दोनों, अगर हाँ सिस्टर, कई जगहों पे ऐसा होता है कि दोनों चीजों पे इतलाक हो रहा होता है, कई जगहों पे नहीं हो रहा होता है। इसकी इतनी बारीकी का जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो पूरे जुमले की फॉर्मेशन के साथ होगी। तो जब हम उतनी जुमलों को समझेंगे ना, लंबे लंबे जुमलों को, फिर हम इतना समझ सकते हैं। पहले लफ्ज के देंगे तो उसके बाद आता है, हम उसकी मीनिंग में नहीं जाएंगे कि वो कलेक्टिवली जा रहा है। हाँ, कभी दो, मैं यही कह रही हूँ ना, दोनों पे जा रहा होता है। उसकी डिटेल के लिए हमें अगली डिटेल समझनी पड़ेगी पूरे जुमले के फॉर्मेशन की। हाँ, फिलहाल तो हम इसके इस्तेमाल को ही समझ रहे हैं, ठीक है, हथौड़े कहाँ चल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आगे आप देख रहे हैं हसीबन नासु, क्या मतलब है इसका? क्या लोगों ने गुमान कर लिया है, ख्याल कर लिया है। युतरकू, ये युतरकू कहाँ से आ रहा है? यस, ये उसका क्या है? ये उसका पैसिव है। यस, अब ये बात समझने के लिए पूरा में वो तराका का टेबल आएगा। तराका यतरुकू नासरा से, तो हम उसको पढ़ेंगे। तराका यतरुकू यतरुकूना, तो यतरुकूना से युतरकूना ये हुआ है।
हाँ, और युतरकुना पर जो है वो अन के आने से तब्दीली वाक़ई हो रही है, ठीक है। तो ये हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे और इस तरह नहीं, अन का इस्तेमाल लिखा हुआ है ना, हम पढ़ चुके हैं। अरे नहीं, तो तब्दीलियां तो दोनों तरह से प्रैक्टिस के लिए आ रही हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। दोनों की तब्दीलियां दोनों की प्रैक्टिस की आ रही हैं, बड़ी होना ही नहीं चाहिए लेसन में पिछली चीज, ये कह रही हैं आप। अन ना पढ़े आज, ठीक है, ये भी हम उनको कह देंगे कि मजीद परफेक्शन चाहिए, ठीक है। क्विज आसान कर, असल चीज क्विज है। अच्छा जी, एक और 3 हरूफ वाले कमजोर फेल में अता हमने पढ़ा था, इसका मतलब था वो आया। ये डिटेल हमने QC2 में पढ़ी थी कि कुछ अल्फाज हैं जैसे अता, जैसे जा, जैसे ज़हाबा, उनके साथ अगर बी आए ना तो वो साथ होने की वजह से कुछ लाने का मानी देता है। जैसे अता अकेला हम कहते हैं वो आया, ठीक है, लेकिन अगर अता के साथ बी आ रहा हो जुमले में तो इसका मतलब होता है अता के साथ कुछ लेकर आया, तो मानी बन जाता है वो लाया, ठीक है। ये इसी तरह से जा और ज़हाबा के ऊपर भी हमने बी का इस्तेमाल पढ़ा था। खैर यहाँ पर हम देखते हैं अता या ती, उस पर लन का इस्तेमाल आ रहा है। अब आपके ख्याल में यहाँ तब्दीली कैसे होगी? असल में ये जैसे हमने हदा यहदी पढ़ा था, वो कौन से बाब से आता है? हदा यहदी, नसर ज़रबा यदरिबू से, हदा या यहदियू है वो, हदा या। अब ये QC2 की चीजें तो अभी मैं समझा नहीं सकती ना इतनी, बस इतना याद रखें हदा या यहदियू था और वो कमजोर की वजह से या के ऊपर से चला गया, तो असल में तो यहदियू था। सेम लाइक दैट, ये जो है ना अता या अती, ये अता या अतीयू था, तो असल में तो या अतीयू था, या के ऊपर पेश था, तो उसी के मुताबिक हम लन को इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या तब्दीली होगी? या अतीयू, यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा, लई या तिया। नहीं नहीं नहीं, ये इतना नहीं नहीं, ये गलत है, ये कंफ्यूज और ज्यादा हो जाएंगी, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। वो हरगिज नहीं आएगा, ठीक है। एक दफा जरा ऊंची आवाज में पढ़ लीजिए, लई या ती वो हरगिज नहीं आएगा, लई या तू वो सब हरगिज नहीं आएंगे, लन ताती तातिया आप हरगिज नहीं आओगे, लन आतिया मैं हरगिज नहीं आऊंगा, लन तातू आप सब हरगिज नहीं आएंगे, लन नातिया हम हरगिज नहीं आएंगे, लन तातिया वो मोन्नस हरगिज नहीं आएगी। यहाँ पे परेशानी की बात कोई भी नहीं है, सिर्फ ये है कि हमें कमजोर हरफ की पोजीशन को ज़हन में रखना पड़ेगा। उसको नहीं रखेंगे तो हमें लगेगा ये एकदम क्या हो गया है, ये पढ़ना अजीब लग रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पे इसको या इस सब पे पेश लगा दें, यहाँ यहाँ यहाँ, फिर आपके लिए ये बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि असल में यातीयू था, जो QC2 की तब्दीलियों की वजह से याती बना था। तो तब्दीली करते हुए हम असल सूरत को देखेंगे, ना कि तब्दीली के बाद वाली सूरत को। यहाँ पर अगर हम देखें, हल यंजुरून इल्ला अन तातियहुमुल मलाइका, क्या वो मुंतजिर हैं, इंतजार कर रहे हैं सिवाय के आए उनके पास उनकी तरफ, यानी फरिश्ते। तो अब यहाँ पर अन के आने से क्या हुआ? ताती, ये क्या वर्ड था असल में? तातीयू, पिछले वाले टेबल में तातीयू था ना। ये देखें, बैक क्यों नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है इसको? I'm so sorry, I'm so sorry. क्या कह रही हैं? इसको क्या मसला हो रहा है? मुझे लगता है यहाँ पर भी उन्होंने कहीं डिटेल में दिया हुआ होगा, तभी वो दे रहे हैं। यही चीज तो मैंने टीचर से डिस्कस की थी आज सुबह, लिटरली की थी डिस्कस। उन्होंने कहा नहीं, जो चीजें नहीं लिखी उनको कहते हैं उसके लिए होल्ड करें, बस सिर्फ उनका हवाला है। तो आप ये बात सही कर रही हैं कि अगर है तो फिर अन आगे है, तो कंफ्यूज कर रहे हैं थोड़ा सा, है ना, कि वो भी ना हो ना, फिर सीधा सीधा रखें। अच्छा, ये जो है ना, ये एक एक्चुअली काम नहीं कर रहा सेल्स की वजह से शायद। तो यहाँ पे तातीयू था तो अन के आने से तातिया हुआ, ठीक है। और ये जो औ और औ है, ये बेसिकली कनेक्ट कर रहा है या पिछली बात से, तो इसी का रूल फॉलो यहाँ पे होगा और वो यातीयू को यातिया बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर और किसी चीज में मत जाएं, फिलहाल जिस चीज का हम इस्तेमाल समझ रहे हैं उसी को देखते हैं। और अब हम चलेंगे अगले वाले उस पर, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस इसी की है, लेकिन वो मजीद फीवर है। आई एम सो सॉरी, ये मैं जानबूझ के नहीं कर रही हूँ देर, लेकिन ये कोई सेल्स का मसला है, सेल चेंज करने में और प्रॉब्लम हो जाएगा माउस में ना।
अच्छा, अब हम 15B देखेंगे. इसमें मजीद फी के साथ हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे. और 15A था ना अभी जो हम देख रहे थे. आप 15B देख रहे हैं? नहीं. अच्छा, मुदारे पर हम तब्दीलियां देखेंगे. अभी हम 3 हरफी को देख रहे थे, QC1 और QC2 से. अब हम देखेंगे मजीद फी को. ठीक है. और मजीद फी के साथ क्या तब्दीलियां होती हैं, वैसी होंगी तब्दीलियां, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इंशाल्लाह. तो जनाब हम इसको यहाँ देखते हैं. राइट, मुदारे पे तब्दीलियां आ रही हैं छुरी के साथ, हथौड़े के साथ, और ताकीद के लिए भी कुछ. तो यहाँ पर हमने लाम की मुख्तलिफ किस्में पढ़ी हैं. ये देखिए यहाँ पर था, शी इज राइट. अच्छा, स्लाइड में यहाँ मौजूद है. हम कह रहे थे स्लाइड में नहीं है, लेकिन जब इस्तेमाल हम कर रहे हैं ना, वहां पर नहीं है. तो मेरा ख्याल है अगर यहाँ पर है तो पिछली स्लाइड में, कम से कम ये मेन जो स्लाइड है इसमें होगा. बस वो क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर यहाँ है तो कोई एक एग्जाम्पल भी दे दी जाती. मेरा भी मॉर्निंग में यही क्वेश्चन था सिर से. ठीक है. बहरहाल हम इसको मजीद नोट करके कुछ चीजें हम अपना सजेशंस और एड्रेस जरूर करेंगे, ताकि या तो कन्विंसिंग हो जाए स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये सभी के जहन में आती हैं जो तवज्जो से पढ़ रहे हो. जो ना पढ़ रहे हो छोड़ देते हैं. सो अच्छी बात है, क्वेश्चन करना चाहिए. तो हम यहाँ पर अस्लामा का टेबल लेंगे, और ये अब QC3 है, और उस पर हम लन को अप्लाई करेंगे और मुदारे में तब्दीलियों को प्रैक्टिस करेंगे. अस्लामा, युस्लिमु, अस्लिम, मुस्लिमुन, मुस्लमुन, इस्लामुन. ठीक है. तो ये बाबे इफ़आल इसको हम कहते हैं. कौन सा इफ़आल बनता है? इफ़आल, इस्लाम, अगर फ़ाइन लाम से देखना हो. खैर, तो सिंपल सी बात है, जो प्रैक्टिस हमने 3 हरफी पर की है, अगर वही हम यहाँ पर करें तो आपके ख्याल में क्या होगा? लफ्ज में तब्दीली क्या वाक़या होगी अरबी में? सिंपल, लई युस्लिमा, और दूसरे में क्या होगी? लई युस्लिमू. कोई और बात नहीं है. और तर्जुमा क्या हो जाए? असल तर्जुमा क्या था? युस्लिमू का असल तर्जुमा क्या है? वो हुक्म मानता है या मानेगा? तस्लीम करता है, हुक्म मानता है. हमने हुक्म पढ़ा था, एक ही बात है. और जब ये आ जाएगा, लन आ जाएगा, तो मानी क्या होगा? हुक्म नहीं मानेगा. मानता है नहीं कह सकते हम, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं. यहाँ पे ये चीज जरूर ज़हन में रखनी है. ठीक है. तो ये देखें जी, प्रैक्टिस सामने आ गई है. जरा ऊंची आवाज में एक दफा पढ़ लेते हैं, और इससे अगला टेबल जो है उसके लिए हमारी ऑनलाइन सिस्टर्स रेडी रहेंगी. ठीक है. तो क्या बना? लई युस्लिमा, वो हरगिज हुक्म नहीं मानेगा. लई युस्लिमू, वो सब हरगिज हुक्म नहीं मानेंगे. लन तुस्लिमा, तुम हरगिज हुक्म नहीं मानोगे. लन उस्लिमा, मैं हरगिज हुक्म नहीं मानूंगा. लन तुस्लिमू, आप सब हरगिज हुक्म नहीं मानेंगे. लन नुस्लिमा, हम हरगिज हुक्म नहीं मानेंगे. लन तुस्लिमा, वो हरगिज हुक्म नहीं मानेगी. ठीक है. तो अब इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, रूल वही फॉलो हो रहा है. आगे चलते हैं ना, अगला टेबल देखते हैं कौन सा है. अगर हम प्रैक्टिस करें तो जरा आप लोग जवाब दें. हल युस्लिमा, युस्लिमू, लई युस्लिमा, बिल्कुल सही है. अगर हम कहें हल युस्लिमूना, लई युस्लिमू. हल तुस्लिमू, लन युस्लिमू. हल तुस्लिमूना, लन युस्लिमा. ओके, यहाँ पर मिसाल हम देख लेते हैं. क़ाला लन उरसिलहू माकुम, उसने कहा. ओ इंटरेस्टिंग. उसने कहा हरगिज नहीं होगा, जो भी, यानी असल में था उरसिलू. क्या था ये? उरसिलू. और उस पर ये रिसालत से है ना, भेजना, रसूल भी आते हैं, अरसला से, अरसला. ठीक है. तो यहाँ पर क्या बन रहा है? तब्दीली क्या हो रही है? जबर आ रहा है. कोई और भी तब्दीली हो रही है? उर्सिला आ रहा है. कोई और तब्दीली है इसके अलावा? ये यही है, यही है ना. माकुम, तुम सबके साथ. अच्छा, आप में से कौन बताएगा कि ये कुरान का कौन सा हिस्सा है? कौन किसको कह रहा था हरगिज नहीं भेजूंगा तुम्हारे साथ? सोचे, शायद आपको कुछ याद आ जाए, कोई स्टोरी फेमस. ऑनलाइन सिस्टर्स में से किसी को थोड़ा आइडिया है तो हैंड रेज कर सकते हैं आप. ये कभी कभी मजा आता है, इस तरह से कुछ फेमस चीजें होती हैं. हरगिज नहीं भेजूंगा उसे तुम्हारे साथ, ये किसने कहा था? राबिया सुल्ताना से पूछते हैं. नहीं, राबिया सुल्ताना, आप अपना माइक ऑन करें. सिस्टर राबिया, 3 लोग आ गए हैं. वेरी गुड. माइक ऑन करें सिस्टर राबिया. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम ये अस्सलाम. ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का मुझे अंदाजा हो रहा है कि जब उनके बेटों ने कहा कि हजरत यूसुफ को
या फिर बिन्यामीन के हवाले से भी जब इजाजत मांगी थी कि इनको हमारे साथ भेजे, बिल्कुल तो बिल्कुल सिस्टर ने, उनको बिल्कुल खदशा सिस्टर ने था। सही, बिल्कुल आपने सही कहा कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने, ये वाकया चल रहा था ना कि उन्होंने कहा हम अपने भाई को लेकर जाते हैं, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था नहीं मैं हरगिज नहीं भेजूंगा। ये उस यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी जो है ये वहां आपको मिलेगा। सिंपल सी बात है, हरगिज नहीं भेजूंगा उसे तुम्हारे साथ, कनेक्ट कर रहा। सॉरी, हाँ ऑनलाइन स्टिकर आपको भेजते हैं माशाल्लाह। तो इसका मतलब है अक्सर ये हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं ना, टीचर्स के ऑनलाइन क्लास में लोगों की एक्टिवनेस का कोई अंदाजा नहीं होता। तो हम बहुत खुश हैं, हमारी QC4 के स्टूडेंट्स बहुत एक्टिव होते हैं, जब उनसे सवाल किया जाए तो वो जवाब देते हैं माशाल्लाह। इसी तरह लन तनालुल बिर्रा, कौन से ये पारा शुरू हो रहा है? चौथा पारा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बूना। तो ये यहाँ पर लन और हत्ता दो आ रहे हैं ना लफ्ज, ठीक है। चलो हत्ता की हमने प्रैक्टिस नहीं की, बट हमें हवाला तो मिल गया है ना कि उससे भी छुरी हथौड़ा चलता है, हथौड़ा चलता है, ठीक है। तो यहाँ लन के आने से तब्दीली वाकई किस चीज पर हो रही है? ये बेसिकली नहीं, उसको भी करना चाहिए था, शी इज राइट। वो असल में 3 हरफी है, 3 हरफी है इसलिए नहीं कर रहे, 3 हरफी है इसलिए नहीं कर रहे। ये अनफाका युनफिकू युनफिकूना से मजीद फी की प्रैक्टिस हम करें, दिस इज द रीजन। लेकिन चीजों को और भी वाजे कर दिया जाए तो अच्छा है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो ये बनता है नाला यनालू, यनालूना, तनालू, अनालू, तनालूना, ठीक है। तो नाला यनालू ये क्या है? वो पहुंचेगा, वो सब, वो पहुंचे, वो पहुंचा, वो पहुंचा, वो पहुंचता है या पहुंचेगा। तो पहुंचेगा हम कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि लन का इस्तेमाल आ रहा है। तो तनालूना का नून चला गया और तनालू बन गया। हाँ, तो ये तो यहाँ पर है, लेकिन हम जो देख रहे हैं मजीद फी की अगर हम तब्दीली देखें तो अनफका अस्लामा से है, अनफका युनफिकू, युनफिकूना, तुनफिकू, उनफिकू, तुनफिकूना। तुम सब खर्च करते हो या करोगे। तो यहाँ पर इतलाक हो रहा है, तो उसकी आने की वजह से क्या होगा, नून यहाँ से चला जाएगा। मिम्मा उससे जो तुहिब्बूना, तुम मोहब्बत रखते हो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी मिसालें हैं। यहाँ तक के, अब हत्ता का इस्तेमाल हमने उस तरह से पढ़ा नहीं है। अब देखिए दिस इज द प्रॉब्लम, इट वाज एक्चुअली माय क्वेश्चन, हम इसको बाद में एड्रेस करें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन मेरा भी क्वेश्चन यही था, मैंने उसको डिस्कस तो किया है, बट मैं रिटन फॉर्म में जरा कुछ और कंसर्न्स लाऊंगी कि अगर हम डिस्कस या तो करें तो फिर उसको एग्जाम्पल में लाएं, इफ यू आर नॉट गोइंग टू डिस्कस तो फिर हम एग्जाम्पल में ला रहे हैं, और वो भी मजीद फी के साथ ला रहे हैं, और वो भी लन वाले के अंदर ला रहे हैं। हाँ, तो असल में उन्होंने हाँ, तो ये चीजें इग्नोर करके तो ये क्वेश्चन ज़हन में आते हैं। सिर्फ उसकी रीजन सिर्फ ये है कि यहाँ मजीद फी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं इट्स ओके, वो आप देख चुके हैं, बस इतना सा है, ठीक है। अच्छा जी, मजीद फी सेहतमंद फेल को, मजीद फी सेहतमंद फेल को हम देख लेते हैं। जैसे इख्तलाफा से इख्तलाफ हमने पढ़ा था, तो इस पर अगर आएगा तो सिंपली बन जाएगा लई यख्तलिफा एंड लई यख्तलिफू, ठीक है। और फिर लन तख्तलिफा, लन अख्तलिफा, लन तख्तलिफू, लन नख्तलिफा, लन तख्तलिफा। तर्जुमा होगा कि वो हरगिज इख्तलाफ नहीं करेगा, वो सब हरगिज नहीं इख्तलाफ करेंगे, तुम हरगिज इख्तलाफ नहीं करोगे, मैं हरगिज इख्तलाफ नहीं करूंगा, तुम सब हरगिज इख्तलाफ नहीं करोगे, हम हरगिज इख्तलाफ नहीं करेंगे, और वो मुअन्नस भी हरगिज इख्तलाफ नहीं करेगी। हमारी ऑनलाइन सिस्टर में से मैं चाहूंगी कोई ये पूरा टेबल पढ़ के सुना दे, हैंड रेज करें प्लीज। आप में से कोई पढ़ना चाह रहे हैं ऑनलाइन सिस्टर्स? और आपके अलावा भी ज्यादा सारे लोग एक्टिव हो ना, सिस्टर शाजिया से हम रिक्वेस्ट करेंगे। सिस्टर शाजिया अली, माइक ऑन कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यख्तलिफू, लन यख्तलिफा, यख्तलिफूना, लन यख्तलिफू, तख्तलिफू, लन तख्तलिफा, अख्तलिफू, लन अख्तलिफा, तख्तलिफूना, लन तख्तलिफू, नख्तलिफू, लन नख्तलिफा, तख्तलिफा, लन तख्तलिफा। मुअन्नस में पहले है तख्तलिफू और फिर लन तख्तलिफू, हाँ, ठीक है। हाँ।
ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। और तर्जुमा भी डेफिनेटली आपने देख लिया है कि वो हरगिज इख्तलाफ नहीं करेगा, फ्यूचर में हम उसको लेकर जाएंगे और जरूर बिल जरूर या हरगिज का लफ्ज इस्तेमाल जरूर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम कहें ऑनलाइन सिस्टर्स अपने माइक ऑन करके रिस्पॉन्स करेंगी, ठीक है। तो अगर सवाल किया जाए, आपने लन को इस्तेमाल करते हुए जवाब देना है। हल यख्तलिफू, तो रिस्पॉन्स कैसे होगा? वेरी गुड। हल यख्तलिफूना का रिस्पॉन्स? यख्तलिफू। अगर कहा जाए हल तख्तलिफू? एक दफा फिर बोलें। नहीं, यहाँ कुछ कंफ्यूज हो रही है हमारी सिस्टर्स। देखिए, आप एक शख्स से कहा जा रहा है ना, तो एक का जवाब एक के साथ ही देंगे। दोनों तब्दीलियां ज़हन में रखें ना, एक तो बोलचाल में आपसे पूछा जा रहा है, आप जवाब दें। दूसरा, जो तब्दीली लन के आने से हो रही है आखिर में पेश की जबर वाली, वो भी करनी है, तो सब ज़हन में रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर पूछा जाए हल तख्तलिफूना, यानी आप सब वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मजीद फी में अगर हम कमजोर देखें, अभी हमने पढ़ा था अता याती हदा यहदी से, तो हमने कहा था यातीयू था। अब उसी से मजीद फी जो बना था ना अता याती से, वो बनता है आता युती, और ये बना कहां से था? अता युतीयू से। अभी समझ लेना, अस्लमा युस्लिमू का ये कमजोर टाइप थी। जी बताइए। हाँ, ओ सॉरी हाँ, क्योंकि वहां हमजा पे खड़ी जबर नहीं था। हाँ, वो इसकी वजह से मैंने मिस्टेकनली बोल दिया। यहाँ पर वो आताया है, वहां पर नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां तो खड़ी जबर था ही नहीं, दो हमजा नहीं थे, वहां सिंगल था। थैंक यू, आपने मुझे करेक्ट किया। तो यहाँ पर आताया यू बनता है अस्लामा युस्लिमू से, ठीक है। अब आपने गौर किस पे करना है? 6 चाबियों को भी छोड़ दें, इस पे गौर करना है। मुदारी में तब्दीली हो रही है। असल लफ्ज क्या था? युतीयू, वो कमजोर होने की वजह से या के ऊपर से पेश गया था। तो युतीयू को ज़हन में रखकर अगर हम यहीं पे तब्दीली कर दें लई युतिया, है ना, क्लियर हो गया। चलें, अब मेरा ख्याल है प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमारी ऑन साइट सिस्टर बताएंगी ऊंची आवाज में, ताकि ऑनलाइन वालों को आवाज जाए। लई युतिया, लई युतू, लन तुतिया, लन ऊतिया, लन तुतू, लन नुतिया, लन तुतिया। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी कोई गलती ना हुई हो, ठीक है ना। और तर्जुमा इसी तरह से होगा, वो हरगिज नहीं देगा, वो सब हरगिज नहीं देंगे। तो ये हमने पढ़ा था कि अता या अति में वो आया का मानी था, और आता में नहीं, हाँ बिल्कुल देने का मानी है, उसने दिया, ये हमने पढ़ा है QC 3 में। हाँ, ये देखे ना, ये मुझे भी भूल जाता है। ये चीजें जो मिलती जुलती होती है ना, इवन ये जो बी का इस्तेमाल है, हालांकि समझ आ गया है, लेकिन ये मिक्स करते हैं अता या अति और जा आ के मानी, और इनमें कहीं ना कहीं रिजेम्बलेंस है इस वजह से, ठीक है। तो इस्तेमाल जैसे जैसे होते जाएंगे हमें चीजें बिल्कुल क्लियर होती जाएंगी। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हल युती, ज़हन में रखें असल में युतीयू है, तो आप इसका लई युतिया, ठीक है। और अगर कहा जाए, ऐसे नहीं होता, पहले सवाल बोलने देते हैं टीचर को हाँ, इतने स्मार्ट बच्चे जवाब पहले दे देते, सवाल आया ही नहीं, उनको पता है कौन सा सवाल आना है। चेक करें, पेपर पहले ही आउट हो चुका हुआ है हल युतू ना, लई युतू, हल तुती, लन उतिया, ये मुश्किल लग रहा है बोलने में। हल तुतूना, लन नुतिया। अब ये एकदम से तो इंसान की समझ में आने वाला है ही नहीं, अगर ये वाली टिप्स हमें ना समझाई जाए कि पूछा जा रहा है तूती और जवाब में लन ऊतिया, या कहाँ से आ रहा है, तो पूरी बात समझनी पड़ती है। अब यहाँ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कौन सा बाब है, ये भी समझना पड़ेगा कि कमजोर होने की वजह से या में तब्दीली क्या हुई थी, इसलिए हर एक पिछला लेसन अगले से कनेक्टेड होता है, ठीक है। सिस्टर्स कह रही हूँ सर कहाँ गया सिस्टर समिया का तो अच्छा जी, यहाँ पर एक और मिसाल आ गई है, प्लीज यहाँ से कुछ मत ढूंढिएगा सॉरी, मजाक कर रही हूँ, ढूंढना चाहिए, अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट। अच्छा जी, मा काना लिबशरिन,
نہیں ہے کسی انسان کے لیے, کسی بشر کو. ہم اتنے ایڈوانس ہیں کہ ہم اور نئی چیزیں بھی ڈھونڈتے ہیں, یہ بھی ابھی پتہ چل رہا ہے. دس از دا ریزن. نہیں ہے کسی بشر کے لیے, کسی بشر کو یہ سوٹ نہیں کرتا, یہ مطلب ہے. این یؤتیو, یہ یؤتیو تھا تو ان کے آنے سے یؤتیہ بن گیا. این یؤتیہ اللہ, کہ وہ دے, کہ اللہ دے اسے, ہاں, الکتابہ والحکمہ, کتاب اور حکمت, والنبوہ اور نبوت, ثم پھر یقولا, اس کا مطلب ہے کیونکہ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہونا چاہیے, یہ میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں, کیونکہ ایسی یہاں پہ کون سی وجہ کہ اس کو نہیں کیا, کر دینا یقولا کو بھی. لیکن شاید انہوں نے, اچھا اس کے جواب یہ بھی ملتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس ڈھونڈے نا اندر دوسری تبدیلی, ہے نا, تو خیر, لیکن اچھی بات ہے کہ ہم نے ڈھونڈ لیا. تو یقولا پر بھی ان فالو ہو رہا ہے کیونکہ یہ ایگزیکٹ ایک ہی جملہ بن رہا ہے. سما اور وا او یہ پچھلے جملے کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. سما پھر یقولا للناسی, تو یہ کیا بنا, ٹھیک ہے, کونو ہو جاؤ, عبادن بندے, لی میرے لیے یعنی میرے بندے, من دون اللہ اللہ کی بجائے. کسی آدمی کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ اللہ اسے کتاب, حکمت اور نبوت عطا کرے, یعنی نبوت دے, یؤتیہ, پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کی بجائے میرے بندے بن جاؤ. استغفر اللہ. اور یہ بات, یہ میسج کہاں جا رہا ہے گرامر سے ہٹ کے اگر ہم سوچیں, یہ آج کے زمانے میں جو دعوت دین کے کام ہے یہ ڈائریکٹ وہاں بھی جا رہا ہے. اور بھی معنی ہوں گے, قرآن ہے ظاہر ہے, لیکن میرا جو ذہن کنیکٹ کر رہا ہے کہ جب آپ دعوت دین دیتے ہو تو آپ کا انداز بیان یہ ہونا چاہیے لوگ آپ کے ساتھ امپریس نہ ہو رہے ہو بلکہ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہو. مقصد یہ ہونا چاہیے. یہ بڑی ڈیپ بات ہے اگر ہم اس کو سمجھیں. ہاں, مقصد, ہاں ہاں, تو یہ اپنے آپ کو اوقات میں رکھنا اور اپنی اوقات کو سمجھنا اور اپنے اندر عجز کو قائم رکھنا بڑا ضروری ہے. اور خیر عجز الگ بات ہے, یہاں بات دعوت کی ہو رہی ہے کہ دعوت کا انداز آپ کو اللہ سے کنیکٹ کرے, آپ بندے کو اللہ سے کنیکٹ کرو, یہ نہیں کہ اپنے سے کنیکٹ کرو کہ وہ آپ کو شرط سمجھ رہا ہو دین پہ چلنے کے لیے. ایسا تو کچھ نہیں ہوتا, انسان تو کوئی پرفیکٹ ہے بھی نہیں. تو خیر ہم نے ایک اور لفظ اور اس کی پریکٹس کو سمجھا ہے. اسی طرح سے یہ ان, اللہ, ان کی پریکٹسز آتی ہیں. اور میرا کوشچن یہی تھا کہ ہم نے اس لیسن میں ایک بھی مثال, اللہ کی تو ایک بھی نہیں پڑھی نا, ان کی تو پڑھ لی ہیں پھر بھی, ہے نا. تو چلیں ان کی تو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ مثال موجود ہے, لیکن اللہ کی موجود نہیں تھی تو ہم نے اس کو پریکٹس نہیں کیا. انشاءاللہ فیوچر میں کریں گے. الحمدللہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ان سے تبدیلیاں کیا ہوتی ہیں, اتنا کافی ہے. اینڈ آئی ایم سو سوری, میں نے اس کو ایڈ کر کے نا تبدیلی کرنا میں بھول گئی تھی. تو ہم نے آج 8 سیشن مکمل ہونے کے بعد ایڈ جو کیا ہے وہ میں نے سلائڈ میں ایڈ کرنا میں بھول گئی تھی. میں انشاءاللہ ایڈ کر لوں گی. کیا ایڈ کیا ہے, 15A بھی ایڈ ہوگا, ہے نا. اور یہاں پہ آیات ہو جائیں گی. ابھی 102 ہوئی نہیں ہے نا, 102 ہاف ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں مضارع کی تبدیلیاں لن کے ساتھ یہ ایڈ ہوگا. تو پھر یہ میں کریکشن کر کے آپ کو سلائڈز بھیجوں گی, ٹھیک ہے, اوکے. اور اپنی پریکٹسز جاری رکھیں. اگر اس کو سمجھنے کے بعد ہمارا مقصد صرف کوئز دینا ہی ہے تو وہ مطلب وہ گول نہیں ہے نا, وہ رستہ ہی ہے. ابھی اصل مقصد ہے اللہ کی رضا اور اس کے لیے قرآن کو سمجھنا. تو اس کو جو بات ہم ہر بار کرتے ہیں کہ اس کو اپلائی کریں, اپنے طور پہ بھی کریں. انشاءاللہ ہم کچھ ایکٹیویٹی بھی ڈال دیں گے گروپ میں, لیکن سب کی ذمہ داری ہے کہ جو چیزیں سیکھ رہے ہیں ان کو خود کہیں نہ کہیں قرآن میں سے ڈھونڈیں, اور تاکہ پریکٹس بہتر ہو. اور ڈیلی بیسس پر تھوڑا تھوڑا ٹائم پڑھنے میں, سمجھنے میں لگائیں. مزید ریکارڈنگ سنیں, مزید سینئر ٹیچرز کو سنیں, اور تاکہ ہم زیادہ ایکسپرٹ ہوں اور چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور اپنی زندگیوں میں لائیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی کتاب پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, نفاذ کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, ہم سب سے راضی ہو. اور جو بھی کمی کوتاہی غلطیاں آف کورس ہم سے ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرماتے ہوئے ہماری ایفرٹ کو قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. پاک ہے تو اے اللہ, اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں. ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی نہیں عبادت کے لائق, اور ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.